اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریڈ سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولیں۔ آئیں چلتے ہیں کس کی طرف۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ غفران جیسے آگ بگولا ہو کر اس کے سامنے آیا۔ یہ اچانک تمہارا شوہر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ غفران آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے جان چھڑانے کے لیے، اتنے سالوں سے یہاں ہے، میں نے تو نہیں شادی نہیں دیکھی اس کی۔ فوزیہ نے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، پلیز میرا یقین کریں، میں شادی شدہ ہوں۔ وہ اب ہاتھ جوڑے غفران سے التجا کر رہی تھی۔ وہ کبھی اتنی ہمت نہ کرتی کہ حذیفہ سے امید دلا کر نہ گیا ہوتا۔ بابا پلیز بولے نا۔ وہ اب سعید صاحب کی طرف مڑی تھی۔ یہ سچ کہہ رہی ہے، اس کا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا۔ سعید صاحب اب بول پڑے تھے۔ ایک بار پھر سب حیران ہوئے۔ غفران، مجھے لگتا ہے وہ لڑکا جو آتا ہے وہی اس کا شوہر ہے۔ فوزیہ نے کچھ سوچ کر حذیفہ کا حوالہ دیا۔ غفران کو لگا اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ گھٹیا عورت، اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا مکروہ چہرہ چھپا رکھا ہے۔ ہونا گندا خون، گندی معمولی حرکت کی نا۔ اس نے بھی شادی کسی سے کی اور تعلقات کسی اور سے رکھے۔ تم بھی اس کی بیٹی ہو۔ میری غلطی ہے جو تمہاری شرافت کی ایکٹنگ دیکھ کر تمہیں نیک سمجھ بیٹھا۔ وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ وہ پوری کوشش کر کے خود کو اس سے چھڑوا رہی تھی۔ غفران چھوڑو اسے۔ شکیل صاحب نے آگے بڑھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے شکیل کو دھکا دیا اور رابعہ کو کھینچتا ہوا اندر کی طرف لے جانے لگا۔ شکر اس بغارت نے بھی ہمت کی تھی اٹھ کے اعلان تھی۔ بابا مجھے ہی تو سعید صاحب بھاگتے ہوئے غفران کے قدموں سے لپٹ گئے۔ چھوڑ دو اسے غفران۔ غفران وہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، میرا قصور ہے، مجھے تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے اپنی ٹانگ چھڑا کر انہیں اسی ٹانگ سے دھکا دیا تھا۔ نابیہ خود کو چھڑانے کے لیے بری طرح چیخ رہی تھی، تبھی دروازے میں کھڑی عورت اور اس کے پیچھے 2 آدمیوں کو دیکھ کر تماشبین ہجوم کی نظر وہاں ٹھہر گئی۔ غفران! اس کی پکار پر جانور بنے غفران کو جیسے جھٹکا لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جیسے بت بن گیا۔ نابیہ کے بالوں پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ شہلا! اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ خود کو آزاد دیکھ کر بھاگتی ہوئی زمین پر گرے سعید صاحب سے لپٹ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ کو دیکھ کر وہ پہچان چکی تھی۔ وہ غفران کی بہن ہے۔ اس نے نیچے بلکتی لڑکی اور روتے ہوئے بوڑھے آدمی کو دیکھا، پھر غفران کو جس کا رنگ مکمل طور پر اڑ چکا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ کیوں اس لڑکی کو مار رہے تھے؟ وہ غصے سے غفران کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں بیبی، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ تھوک نگل کر بولا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ اس نے دوسری طرف کھڑے آدمی سے پوچھا جو شاید محلے کا تھا۔ شادی۔ شادی؟ وہ جیسے اچھل پڑی۔ کوئی نہیں۔ غفران تیزی سے آگے بڑھا۔ شیلا نے انگلی اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ کس کی شادی؟ غفران بھائی کی، اس کے ساتھ۔ اس نے انگلی سے روتی ہوئی نابیہ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو وہ وہی تصویر والی لڑکی تھی جو اس نے موبائل میں دیکھی تھی۔ اس نے قہرآلود نگاہ غفران پر ڈالی۔ جھوٹ ہے شیلا، یہ لڑکی تو پہلے شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ملک سے باہر ہے، جبکہ یہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میں تو صرف اس کو اندر بند کرنے لگا تھا۔ وہ پل میں اتنی بڑی کہانی بنا گیا کہ سب کے ساتھ نابیہ بھی شوق کی کیفیت میں سے دیکھنے لگی۔ شیلا اس کا صاف چہرہ دیکھ کر سمجھ کی جھوٹ کون بول رہا ہے۔ شیلا نے بغور غفران کو دیکھا، تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری بیوی میں ہوں، تمہارے بچے کی ماں میں ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہاری اتنی ہمت کہ تم دوسری شادی کا سوچو، اپنی اوقات بھول گئے ہو؟ میرے بھائیوں کو ٹکڑوں پر پلتے ہوئے ایک سیکنڈ اس نے چٹکی بجائی، لگے گا مجھے تمہیں مزہ چکھانے میں۔ شیلا میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور روحان صاحب کو اپنی صفائی دے رہا تھا، حالانکہ بھی تھوڑی دیر پہلے وہ فرعون بنا ہوا تھا۔ تمہاری بہن بھی اس گیم میں شامل تھی؟ اب اس نے بھویں سکیڑ کر فوزیہ کو گھورا تو وہ جو اچانک سچویشن بگڑ جانے پر ساکتی حواس باختہ ہو کر شیلا کی طرف بڑھی۔ شیلا میری رانی، میں کیوں ایسا کروں گی؟ غفران صحیح کہہ رہا ہے، یہ لڑکی ہے ہی کریکٹر لیس، یہی غفران کے پیچھے پڑی تھی۔ فوزیہ! شکیل صاحب اس بہتان پر غصے سے بولے۔ انہیں بھی بولے گا۔ آپ چپ رہے۔ وہ بدتمیزی سے انہیں ٹوک گئی تو وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ شیلا دھمکی دے کے جس طرح آئی تھی اسی طرح نکل گئی، جبکہ غفران کی دل ویسے کھڑا۔ نکلو یہاں سے، تماشا لگا کیا؟ فوزیہ کے چیخنے پر سب باری بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں، لیکن یہ مت سوچنا تمہیں چھوڑ دوں گا، ایسا حشر کروں گا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگی۔ جاتے جاتے بھی وہ نابیہ کو دھمکی دینے سے باز نہیں آیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایسی ہی خاموشی تھی جو کسی طوفان کے گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ مختلف باتیں سوچ رہے تھے، صرف نابیہ اور سعید صاحب تھے جو ایک دوسرے کو تھامے رو رہے تھے۔ یہ تمہارا بھائی تھا، گھٹیا ذلیل آدمی! شکیل صاحب کا آج پہلی بار غصہ ہے۔ اللہ ہن ادھر دے ہجڑے بھی بولن گے، سوندا میرے منہ چو رن مرید۔ شکیل صاحب سوچ سمجھ کر بات کریں، وہ میرا بھائی ہے۔ شکیل صاحب نے ایک نظر رک کر فوزیہ کو دیکھا جو چہرے پر رعونت لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک تھپڑ ان کے منہ پر جڑ دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم دور جا گری۔ ندا اور شائنہ بھاگ کر ماں کے پاس آئیں۔ فوزیہ کے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے سامنے پتھریلا چہرے لی شکیل صاحب کو دیکھا۔ اوہ! شکیل صاحب دی نام نہاد مردہ غیرت جوش چائی ہوئے پیچھے ہوئے سارے جنے۔ گھٹیا بھائی کی گھٹیا بہن! آج تک میں ہمیشہ تمہاری بدتمیزی اور غلط حرکتوں پر چپ رہا، صرف اس لیے کہ تم میری بیٹیوں کی ماں ہو، لیکن آج تمہارے گھٹیا بھائی نے جو میرے باپ پر ہاتھ اٹھایا تو دل کرا ابھی تمہیں طلاق دے کر اپنی زندگی سے دفع کر دو، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ میں شکیل سعید اپنے پورے ہوش و حواس میں
پاپا پلیز، شائنہ اور نیتا زور زور سے رونے لگی۔ شکیل نہیں بیٹا، سعید صاحب مشکل بولے تھے، یہ کیا تماشا لگایا تھا تم نے؟ زبردستی کیسے کر سکتی ہو تمہیں نابیہ کے ساتھ؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ 2 بیٹیوں کی ماں ہو تمہیں ڈر نہیں لگا اللہ کے انصاف سے؟ وہ یتیم بچی میرے باپ کے زیر کفالت تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں میں غلط ہوں، اس نے مجبوری میں شادی کی تھی، وہ عورت اچھی نہیں، وہ فرانس کے ساتھ خوش نہیں، اس نے کہا وہ نابیہ کو پسند کرتا خوش رکھے گا، میں تو بس اس کی خوشی چاہتی تھی۔ کہنے کے بعد وہ رونے لگی۔ رونے سے تم صحیح ثابت نہیں ہو جاؤ کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ شکیل صاحب ان کے آنسوں سے بالکل متاثر نہیں ہوئے تھے۔ اپنے بابا اور نابیہ کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے شادی نہ کرنے کے لیے نئی کہانی بنا لی کہ نابیہ کا نکاح ہو چکا؟ اگر میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہوا ہے تو ہوا ہے، اور جہاں تک نہیں بتایا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی۔ میں اب دوبارہ تمہارے بھائی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ تم یاد رکھنا، اور اگر تم ملی تو تم بھی دفعہ ہو جانا اس کے ساتھ۔ وہ بھی بات کر کے مڑے تھے جب نابیہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے جو سعید صاحب کا چہرہ تھپتھپا تھی۔ بابا بابا انکل دیکھیں، بابا بول نہیں رہے۔ شکیل صاحب تیزی سے سعید صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابا جی، انہوں نے زور سے انہیں آواز دی لیکن ان کی آنکھیں بند تھیں، وہ مدد کے لیے باہر بھاگے تھے۔ وہ سوپ لیے کلثوم کے کمرے کی طرف بڑھی لیکن کچھ قدم کے فاصلے پر رکی۔ وہ کمرے کے باہر کوریڈور کے سامنے رکھے صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے جب وہ کمرے سے نکلی تب بھی وہ یہیں بیٹھا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر کمرے میں داخل ہوگی۔ کلثوم کو سوپ پینے کی تاکید کر کے وہ باہر نکل آئیں اور خاموشی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے پر اس نے چونک کر سر گھمایا اور انہیں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ ممی ٹھیک ہے؟ پھر کسی خیال سے گھبرا کر پوچھا تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نہیں جانتی حذیفہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اتنے سال بعد گڑے مردے اکھاڑنے کی تمہیں کی ضرورت پیش آئی؟ سب نہ صحیح لیکن کافی حد تک تم تو تلخ حقیقت سے آگاہ تھے۔ ہم نے کبھی اس عورت کا یا اس کی بیٹی کا ذکر نہیں کیا اور نہ کرنا چاہتے۔ وہ قصہ تمہارے باپ اور تایا کے مرنے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ تم اس لڑکی کا اس گھر سے تعلق کا دعویٰ کر رہے ہو، اسے نگین کے برابر لا رہے ہو، کیسے وہ اس گھر کی بیٹی ہوگی؟ حذیفہ نے ہونٹ بھیج کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ اور رہا دوسرا رشتہ، ہم نہیں مانتے، نہ ہم نے دیکھا نہ سنا، اور وہ بھی ایک سنی سنائی بات ہے جو تمہارے تایا نے جس بات میں آ کر دی اور بتا دی۔ لیکن اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہو سکتا ہے اب تک اس کی ماں اس کی شادی کر چکی ہو، کیونکہ اپنے مطلب اور پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ عفت کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں ان کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ اس کی مسلسل خاموشی پر انہوں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ حذیفہ تم مجھے بہت پیارے ہو، طالب اور نگین سے زیادہ، اور تم جانتے ہو ایسا ہی ہے۔ اپنی ماں کی محبت بھی جانتے ہو، اس کی جان تم میں ہے۔ تم اپنی ماں کے احساسات نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ غلط فیصلہ کرنے والے چلے گئے اس دنیا سے، اب تم بچوں کو صحیح فیصلے کرنے جو زندہ ہے، بیٹا ان کی قدر کرو، اور میں تم سے گزارش کر رہی ہوں۔ بڑی ماما پلیز، حذیفہ بے چین ہو کر تیزی سے بولا۔ بھول جو اس قصے کو، اور کبھی آئندہ اس کا ذکر نہ کرنا۔ اس کے ہونٹ اب بھی بھنچے ہوئے تھے جبکہ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اب اٹھو، 2 دن سے ایسے ہی بیٹھے ہو، شکل دیکھو کتنی کیسی نکل آئی ہے۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور لے کر کلثوم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے کلثوم جو شمسہ، قاسم اور نگینہ کے ساتھ باتیں کری تھی، دروازے میں کھڑے حذیفہ کو دیکھ کر پہلے چونکی پھر ناراضگی سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ رخسانہ اسی طرح حذیفہ کا بازو تھامے اسے بیٹھ کے قریب لے آئی اور اسے کلثوم کے پاس بٹھایا۔ کلثوم اب ناراضگی ختم کرو، اپنی تو تم نے جو حالت کی، دیکھو میرے بچے کا تمہاری ناراضگی کی وجہ سے کیا حال ہو گیا۔ رخسانہ کے کہنے پر کلثوم نے ناراض نظر اس پر ڈالی جو سرخ آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا، انہوں نے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا تو وہ جو کب سے ضبط کر رہا تھا ان کے سینے پر سرک کے رونے لگا۔ اسے روتا دیکھنے کین اور قاسم بھی رونے لگے۔ آئی ایم سوری ممی، وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا جبکہ کلثوم بڑے پیار سے اس کے گھنے بالوں والے سر پر ہاتھ پھیری تھی۔ حذیفہ مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی، کوئی اور یہ بات کرتا تو مجھے سمجھ میں آتا، لیکن تم، وہ کہہ کر رک گئی تو اس نے ان کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کر دیا۔ مجھ سے وعدہ کرو آئندہ تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گے، اور نہ ہی اس عورت کا اور اس کی بیٹی کا ذکر کرو گے۔ جی ممی، وہ بڑی دقت سے بولا تو وہ آسودگی سے مسکرا دی، اور ان کے نارمل ہوتی باقی سب نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ نم آنکھوں سے سعید صاحب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک ان کے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جلدی سے کھڑی ہوئی۔ بابا آپ ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ، ان کے منہ سے بمشکل ایک نام نکلا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ 3 دن سے ہاسپٹل میں تھے اور جب بھی ہوش میں آتے حذیفہ کا پوچھتے ہوئے مسلسل 2 دن سے اس کو فون کری تھی لیکن وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ فون کیا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ بابا میں کری ہوں لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کتنی شدت سے حذیفہ سے ملنا چاہتے تھے۔ آج یا کل وہ آ جاتا تو اچھا تھا، کم از کم سکون سے موت تو آتی۔ ان کی بات پر وہ جو بمشکل چپ تھی پھر رو پڑی۔ بابا آپ ایسی باتیں کیوں کریں؟ آپ جانتے ہیں میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ سعید صاحب بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، تبھی شکیل اندر داخل ہوئے۔ کیسی طبیعت ابا جی کی؟ انہوں نے نابیہ سے پوچھا۔ ابا جی، وہ جھک کر ان کی طبیعت پوچھنے لگے۔ جو کہا تھا وہ لے کر آئے ہو؟ انہوں نے آہستہ سے پوچھا تو شکیل نے سر ہلا کر بیگ سعید صاحب کو دکھا۔ یہ نابیہ کی امانت ہے، انہوں نے کہہ کر آنکھیں موند لی تو نابیہ روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک بار پھر حذیفہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے مصروف انداز میں موبائل اپنے کان سے لگایا۔ سر نوید بات کر رہا ہوں۔ ہاں نوید بولو۔ اس کی نظریں مسلسل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی۔ سر میں کب سے حذیفہ سر کو فون کر رہا ہوں لیکن وہ اٹینڈ نہیں کرے، ان سے بات ہو سکتی ہے؟ حذیفہ تو گھر پہ، میں آفس میں ہوں، کیوں سب خیریت ہے؟ جی سر، ان کو کچھ بتانا تھا اور پوچھنا تھا۔ نوید کی بات پر کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں رک گئی۔ کیا ہوا ہے؟
جبکہ وہ سنجیدگی سے بولا، سر انہوں نے سعید صاحب کے گھر پر نظر رکھنے کو کہا تھا، کچھ بندے ہائر کیے تھے، لیکن لگتا ہے کل ان کے گھر کو ایمرجنسی ہوئی تھی، ایمبولینس بھی آئی تھی اور آج تالا بھی لگا، تو مجھے پوچھنا تھا کہ ان لوگوں کو وہیں رکنے کا کہوں یا فارغ کر دوں۔ حمید کی بات پر طالب نے فون کھینچ لیا، ان کو فارغ کر دو کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کام سے اس کا دھیان مکمل طور پر ہٹ چکا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آتا حذیفہ کر کیا رہا ہے اور چاہ کیا رہا ہے۔ وہ سب خوشگوار ماحول میں رات کا کھانا کھا رہے تھے، آج 5 دن بعد وہ سب اکٹھے تھے، ورنہ حذیفہ کی حرکت کی وجہ سے سارا گھر اس سے ناراض تھا، کوئی بھی ایک جگہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ آج کل زوم کی معافی ملتے سب نارمل ہو گیا۔ طالب نے کباب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے حذیفہ کو دیکھا جو بظاہر کھانا کھاتے باتیں کرتے مسکرا رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تبھی لبنہ ان کی میڈ کی بیٹی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ حذیفہ بھیا، آپ کا موبائل وہاں صوفے پر پڑا تھا۔ اس نے موبائل حذیفہ کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو۔ حذیفہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس نے ایک نظر موبائل اسکرین پر ڈالی تو ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ سعید صاحب کی 10 مسڈ کالز تھے۔ حذیفہ کیا ہوا؟ ساتھ بیٹھی شمسہ نے حیرت سے اس کا گمسم انداز دیکھا تو چونک کر مسکرایا۔ کچھ نہیں۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا، اس نے چونک کر اسکرین کو دیکھا اور اگلے لمحے اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف آواز سن کر بے ساختہ کھڑا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پہلے اس کے کھڑا ہونے اور پھر اس کے جملے پر سبھی سے دیکھنے لگے، جبکہ طالب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں آ رہا ہوں، پریشان نہ ہو، وہ کہتے ہوئے تیری سے مڑا، تبھی کلثوم نے اسے آواز دی۔ حذیفہ کہاں جا رہے ہو؟ کلثوم کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں اور سنبھل کر پلٹا۔ ماما میرے کالج کے پروفیسر ہیں، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، ان کی بیٹی کا فون تھا، وہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اوہ! سب کچھ جیسے سن کر افسوس ہوا، سب نارمل ہو گیا، لیکن طالب تو سب جانتا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا۔ اتنی رات کو اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ طالب کے کہنے پر حذیفہ نے ایک پل اسے بغور دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ طالب خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ بیٹھے حذیفہ کا اضطراب محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اب اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ جب طالب نے گاڑی ایک پیٹرول پمپ پر روکی تو دونوں تھوڑی دیر کے لیے کار سے باہر آ گئے۔ طالب ٹرک شاپ سے پانی کی بوتل لے کر آیا تو حذیفہ فون پر بات کر رہا تھا، اس کے نزدیک آنے پر اس نے فون بند کر دیا۔ طالب نے کچھ کہے بغیر پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی، دونوں کتنی دیر خاموشی سے سامنے دیکھتے رہے۔ حذیفہ ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے؟ جی، وہ جانتا تھا اسے کیا پوچھنا ہے۔ تم ان لوگوں کے بارے میں اتنے کنسرن کیوں؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ بھائی جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں، سعید صاحب میرے پروفیسر تھے اور وہ ڈیڈی کو بھی جانتے تھے۔ کچھ ماہ پہلے وہ ڈیڈی سے ملنے آفس آئے تھے، تبھی ملاقات ہوئی، اس کے بعد اتفاقی اسپتال میں ملے، اور پھر اکثر میں ان سے ملنے ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ طالب خاموشی سے سنتا رہا۔ اور وہ لڑکی جس نے تمہیں فون کیا، سر کے کہنے پر کیا ہوگا، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بس اتنا ہی ہے حذیفہ؟ طالب کا لہجہ سوالیہ تھا۔ جی بھائی، وہ اب بھی مختصراً بولا۔ تو طالب سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف مڑ گیا۔ وہ کاؤنٹر سے سعید صاحب کا پوچھ کر آئی سی یو کی طرف آ گئے۔ دور سے اس کی نظر بینچ پر بیٹھے شکیل صاحب اور نابیہ پر گئی، اس کو دیکھ کر نابیہ کھڑی ہوگی۔ حذیفہ کے پیچھے آتے طالب نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا، الجھے بال ملچ کے کپڑے میں وہ لڑکی انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ کچھ اور بھی تھا اس کے چہرے پر، لیکن وہ اس پر غور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ویسے بھی اپنی خوبصورتی کیش کروانے والی لڑکیوں سے بہت نفرت تھی، اور وہی نفرت اس کی آنکھوں سے بھی چھلکنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے حذیفہ کو کچھ بتا رہی تھی، ابھی اس کی نظر حذیفہ کے پیچھے کھڑے طالب پر پڑی۔ اگلے پل اس نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ نرس سے پوچھ کر وہ اور حذیفہ اندر داخل ہوئے تھے۔ بابا دیکھے کون آیا؟ وہ ان کے کان کے قریب جا کر آہستہ سے بولی تو انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر نابیہ کو دیکھا۔ اس نے مسکرا کر دائیں طرف اشارہ کیا، انہوں نے دھیرے سے گردن گھمائی اور حذیفہ کو دیکھ کر بے ساختہ ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھے لگا اب تم نہیں آؤ گے، ان کے لم لہجے پر حذیفہ شرمندگی کے مارے بول ہی نہیں سکا۔ ڈر رہا تھا اگر تم نہیں آئے اور سانسیں بند ہوگی تو نابیہ کا کیا ہوگا؟ حذیفہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تو بمشکل مسکرائے۔ جھوٹی تسلی نہ دو۔ بعد میں وہ بغور اس کو دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں میں چھپا سوال وہ سمجھ گیا تھا، نظریں چرانا ان کو بہت کچھ سمجھا گیا۔ اس لیے وہ ان سے نظر چرا رہا تھا اور اس کا نظر چرانا ان کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے گھر والے نہیں مانے، لیکن پھر بھی نابیہ کو لے جاؤ، اپنا اصل رشتہ نہ بتانا، ملازمہ بنا کر لے جاؤ۔ انکل، وہ تڑپ کر بولا، کچھ مت کہو بیٹا، تمہارے انتظار میں سانسیں اٹکی تھی، انتظار مت کرنا، اس کی عزت خطرے میں، اسے اکیلے چھوڑ کر مت جانا، میں بچ بھی گیا تو بھی اب اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے اٹک اٹک کر بول رہے تھے، آخر میں ان کی سانس پوری طرح پھولنے لگی تو حذیفہ کے ساتھ نابیہ بھی گھبرا گئی۔ نرس! حذیفہ کی اونچی آواز پر باہر کھڑے شکیل اور طالب بھی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ نرس کے ساتھ ڈاکٹر بھی آ گیا۔ سعید صاحب کا تنفس پوری طرح بگڑ رہا تھا۔ نرس نے انہیں آکسیجن ماسک لگایا، اسے انہوں نے ہٹا دیا۔ بابا! نابیہ نے آگے بڑھ کر آکسیجن لگانا چاہا تو انہوں نے اس کا بازو تھام لیا اور دوسرا ہاتھ حذیفہ کے طرف بڑھایا اور بڑی مشکل سے نابیہ کا ہاتھ حذیفہ کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا اب سے یہ تمہارا سرپرست ہے، میں نے حذیفہ کو تمہاری ذمہ داری دی ہے۔ بابا! انہوں نے سر ہلا کر اسے بولنے سے منع کیا۔ حذیفہ جیسے بولے گا، جیسا کرنے کو کہے تم ویسا کرو گے، جیسے رکھے گا اس کی ہر بات ماننا، میری بڑی خواہش تھی اپنی گڑیا کو دلہن بنتے دیکھتا۔ بابا! وہ زور زور سے رونے لگی، جبکہ طالب دانت پر دانت جمائے حذیفہ کے ہاتھ میں اس لڑکی کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ حذیفہ، اپنی امانت کی حفاظت کرنا، مجھے اپنے اور اس کے ماں باپ کے آگے شرمندہ نہ کروانا۔ وہ اس کے کان میں کہہ رہے تھے۔ طالب کا الجھن ہو رہی تھی، وہ 2 قدم آگے بڑھ کر حذیفہ کے پیچھے کھڑا ہوا۔ سعید صاحب کی نظریں اس پر رک گئی۔ حذیفہ نے گردن گھمائی جہاں طالب کھڑا تھا۔ انکل، میرے بھائی طالب، اس نے طالب کو بارو سے تھام کر آگے کیا۔
طالب نے مربتاً مسکرا کر ان کی طرف دیکھا تو سعید صاحب نے حذیفہ کو دیکھ کر دوبارہ طالب کو دیکھا اور کتنی دیر تک دیکھتے رہے، حتیٰ کہ طالب ان کے دیکھنے سے جذبہ ہوا۔ جیتے رہو کہہ کر انہوں نے دوبارہ نابیہ کو دیکھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اچانک مشین پر چلتی آواز بدل گئی، آڑی ترچھی لائنیں بالکل سیدھی ہوئی تھیں۔ سب نے چونک کر سعید صاحب کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کے اشارے کرنے پر سب کو پیچھے ہٹا دیا گیا، لیکن نابیہ سہم کر سعید صاحب ان کے ارد گرد کھڑے ڈاکٹر اور نرسوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ڈاکٹر کے مڑتے سب کھیل ختم ہو گیا۔ اس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا تھا اور اگلے پر وہ حواس کھو کر زمین پر گری تھی۔ چاریدہ ایک سہارا بھی چھین گیا۔ آنکھ کھلتے اس نے خود کو اجنبی کمرے میں پایا، سر کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی دکھ رہی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور کمرے کو دیکھنے لگی۔ بابا! وہ انہیں ڈھونڈنے لگی۔ بابا! اب کی بار وہ اونچی آواز میں پکار کر زور زور سے رونے لگی۔ دروازے کی آواز پر اس نے روتے ہوئے سامنے دیکھا۔ پریشانی سے کھڑی ہوئی، ڈر کے مارے اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ تبھی دروازے سے حذیفہ کا چہرہ نمودار ہوا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے، لیکن اس کو دیکھ کر آنسوں میں روانی آ گئی جیسے کسی اپنے کو دیکھ کر آتی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جسے نابیہ نے خاموشی سے تھام لیا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ حذیفہ بھی سائڈ پر پڑی کرسی گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پانی پیو، اسے یوں ہی گلاس پکڑے دیکھ کر حذیفہ نے کہا تو اس نے چپ چاپ 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس حذیفہ کی طرف بڑھایا۔ حذیفہ اس کے ہاتھ سے لے کر واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ بابا! اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ ان کی اسی دن ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آج 2 دن بعد تمہیں ہوش آیا۔ تمہاری ہارٹ بیٹ بہت سلو تھی، بی پی بھی بہت لو تھا۔ ڈاکٹر نے تمہیں سکون آبر دیا دے کر آرام کرنے دیا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اسے آخری بار اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اچھا ہی تھا وہ انہیں چاہتا تھا، کیسے دیکھتی؟ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی لیکن اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ بس آنسو قطرہ قطرہ گود میں گرے تھے۔ نابیہ! اس کی حالت دیکھ کر حذیفہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ دنیا اسی کا نام ہے، یہاں کوئی سدا نہیں رہ سکتا، نہ ہم اسے روک سکتے ہیں، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ آج وہ اس دنیا سے گئے ہیں، کل ہماری باری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، روک کر تم انہیں تکلیف دو گی۔ اگر ان کے لیے تم کچھ کرنا چاہتے تو دعا کر کے ان کے آگے کی منزل آسان کر دو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دینا چاہتا تھا لیکن صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو میرا سوچنا چاہیے تھا، میرا تو پہلے بھی کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ واقعی اکیلے رہ جانے کے خیال سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں ہوں نا نابیہ! اب کی بار وہ خود کو روک نہیں سکا اور اس کی گود میں رکھا ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نابیہ نے بے ساختہ اس کے ہاتھوں میں دبا اپنا ہاتھ کھینچا تو حذیفہ کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ سوری، وہ جلدی سے بولا۔ تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انکل تمہاری ذمہ داری مجھے دے کر گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تمہاری حفاظت کا، اپنی آخری سانس تک، کچھ بھی حالات ہو تو میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ وہ بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ میں ہوں، وہ انگلی پر سینے پر رکھ کر بولا۔ تم میرے پاس رہو گی، میں کیسے آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی فیملی کیا سمجھے گی؟ وہ روتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ آپ مجھے شکیل انکل کے گھر چھوڑ دیں۔ حذیفہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ نابیہ کہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہاں جانا چاہتی ہو جہاں سب تمہارے دشمن ہیں؟ انکل کے ہوتے ہوئے تمہارا وہاں رہنا مشکل تو اب تو انکل بھی نہیں، پھر میں کیا کروں؟ میں اکیلے آپ کے ساتھ کیا نہیں رہ سکتی؟ آپ میرے ہسبینڈ کو جانتے ہیں نا، مجھے ان کے گھر چھوڑیں۔ اس کے کہنے پر ایک پل کے لیے چپ رہ گیا۔ میں نے تمہیں اس سے ملوانے کا وعدہ کیا، میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن پہلے مجھے اس سے ملنا اور تمہارے بارے میں بتانا ہے۔ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور تب تک تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ انکل تمہیں میرے سپورٹ کر کے گئے، تمہیں لاہور میری فیملی کے ساتھ رہو گی۔ نابیہ اب کی بار کچھ نہیں بولی۔ آپ مجھے بابا کی قبر پر لے جائیں گے؟ وہ باہر جا رہا تھا، اس کی بات سن کر رکا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تم منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتا ہوں، شام کو لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ جی، اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر بولی۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر طالب اندر آیا۔ تمہارے پروفیسر کے بیٹے آئے ہیں اس لڑکی سے ملنے، طالب نے بیزاری سے کہتے ہوئے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو سر جھکائے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ ہاتھ میں دھو کر باہر آئے تو شکیل صاحب سامنے کھڑے رکھے صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ آہٹ پر انہوں نے بھی سر اٹھا اور ان کے قریب آ کر ان کے کندھے سے لگ کر بری طرح رو دی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ ان کا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ میرے بچے ثبت، وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ انکل میں بابا کے بغیر کیسے رہوں گی، کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے کندھے سے تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا، خود اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ تمہارا گھر نہیں ہے، میں تمہیں وہاں لے کر نہیں جا سکتا، وہاں کوئی تمہارا سگا نہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑا، اس میں میری بیوی اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ میں ہر پل تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں وہاں نہیں رکھ سکتا کیونکہ تم وہاں محفوظ نہیں۔ مجھے فوزیہ پر بھروسہ ہے اور نہ غفران پر، اور وہ اب بھی کوئی بےہودہ منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، اس لیے میں ہاسپٹل سے تمہیں گھر لے کر نہیں گیا، اور تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کبھی واپس مڑ کر نہ دیکھنا، پیچھے اب کچھ نہیں بچا۔ لیکن انکل میں کیسے ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ مستلزل حذیفہ کو لے کر کشمکش کا شکار تھی۔ جانتا تو میں بھی نہیں، لیکن بابا نے چاہتے ہوئے تمہاری ذمہ داری اسے دی تو کچھ سوچ کر ہی دی ہوگی، ورنہ وہ مجھے بھی کہہ سکتے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا وہ کتنے بے چین تھے اس کے آنے سے پہلے، اور مجھے لگتا ہے ان کا جو یقین حذیفہ پر ہے وہ بے جان ہے، اور تم بھی دل سے سارے خدشات نکال کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ وہ جو سوچ رہی تھی شکیل صاحب اسے ساتھ چلنے کو کہیں گے وہ آس بھی ختم ہوگی، وہ ان کو مجبور نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی وہ سچ کہہ رہے تھے، اس گھر میں واپسی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، تمہیں لگتا ہوگا میں خود غرض آدمی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میں جانتا ہوں میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، جیسے ابا جی نے کی ہے، مجھے معاف کرنا۔
شرمندہ نہ کریں انکل، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارے کچھ زیورات اور کاغذات تھے جو ابا جی نے کہا تمہیں دے دوں، تمہاری امانت ہے۔ انہوں نے بڑے بیگ کے ساتھ رکھی چھوٹی ٹرالی کی طرف اشارہ کیا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ شاید تمہاری ماں کے زیورات ہیں۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ چلتا ہوں، اپنا دھیان رکھنا اور گھر میں کسی سے رابطہ مت کرنا، جب بھی مجھ سے بات کرنی ہو حذیفہ کو کہنا، وہ کروا دے گا، خود مت کرنا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نکل گیا اور وہ ایک بار پھر بے بسی سے رو دی۔ بیچاری دی زندگی خراب ہوئی پئی، گندی ماں دی ورا تو۔ بیگ ڈگی میں رکھ کر وہ مڑا تو طالب اس کی طرف آتا۔ تمہیں لگتا تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ طالب کی بات پر حذیفہ نے سنجیدگی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ بھائی مجھے بتایا میں غلط کیا کر رہا ہوں؟ ایک غیر لڑکی جو ینگ بھی ہے، اس کو تم اپنے بھی ہاف پر اپنے گھر لے کر جا رہے ہو، اس میں تمہیں صحیح کیا لگ رہا ہے؟ بھائی ایک مرتا آدمی مجھ سے وعدہ لیتا ہے تو کیا میں اسے انکار کر دیتا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسری بات وہ بے ضرر سی لڑکی ہے، میں اتنا تو اس کو دیکھ کر سمجھ گیا ہوں۔ دوسرا میری نیت صاف ہے۔ تیسری بات جو میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی کو کسی سے خطرہ ہے تو میں کیسے اسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا جس کا میں ازالہ نہ کر سکا تو میں تو گلٹ سے ہی مر جاؤں گا۔ طالب خاموشی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ بھائی آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے، الٹا آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں۔ حذیفہ تم جو بھی کہو مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ نہ ہو تم اس لڑکی کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنسو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ وہ اب آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا تو طالب گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ حذیفہ کے بلانے پر باہر رہی تو گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو دیکھ کر بے ساختہ رکی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ آج اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ تھا تو وہ آنکھوں کے احساسات محسوس نہیں کر سکی، لیکن اس کے بھنچے ہونٹ اس نے بے ساختہ نظریں جھکا دی۔ اس شخص کے تاثرات میں اس کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی۔ وہ ہونٹ چباتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ حذیفہ کے بیٹھتے طالب نے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ وہ گاڑی سے باہر الوداعی نظروں سے اپنے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اجنبی لوگوں میں جا رہی تھی جن کا انتخاب اس کے بابا نے اس کے لیے کیا تھا۔ زندگی پہلے بھی آسان نہیں تھی، لیکن نہ جانے اب کون سا رخ لینے والی تھی۔ اس نے آنسوؤں کے نکلنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ ٹک ٹک کی آواز پر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ حذیفہ شیشے کی انگلی سے بجا رہا تھا شیشے کو۔ اس نے جلدی سے شیشہ نیچے کیا تو اس نے برگر اور جوس اس کی طرف بڑھایا جو اس نے تھام لیا۔ حذیفہ نے مڑ کر دیکھا، طالب کافی فاصلے پر کھڑا فون سن رہا تھا۔ انابیہ، ہم گھر جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر اس بات کا خاص خیال رکھنا، اپنی کوئی پرسنل بات گھر والوں سے نہیں شیئر کرنی، نہ اپنی ماں کا نام لینا نہ باپ کا۔ تمہارے بابا سعید صاحب تھے اور والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اور نہ نکاح کا ذکر کرنا کوئی پچھلی بات بالکل نہیں، اور تمہارا نام بیا سعید ہے۔ حذیفہ جلدی جلدی سے سمجھا رہا تھا جبکہ انابیہ پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ کو اندازہ ہوا کہ اس نے اسے مزید ڈرا دیا۔ انابیہ، میں تمہاری بھلائی کے لیے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ میرے گھر والے عفت گل کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں پتہ چلے کہ تم ان کی بیٹی ہو، کیونکہ پھر سچویشن ہینڈل کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی، وہ آنسو پیتی بولی۔ پتہ نہیں اس کی ماں کی غلطیاں کب تک اس کے ساتھ رہیں گی۔ حذیفہ کے مڑتے اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ ساری زندگی خراب کر دیتی ایک بغیرت عورت نے۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی جب گاڑی رکی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت گھر تھا جس کا گیٹ بھی بلند اور مضبوط تھا۔ ہارن کی آواز پر گیٹ کھلا اور گاڑی تیزی سے وسیع کار پورچ میں جا کر رکی۔ جہاں پہلے سے 4 گاڑیاں موجود تھیں، طالب اتر کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حذیفہ نے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ باہر رہی۔ حذیفہ نے بغور اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ بیا؟ حذیفہ کے پکارنے پر اس نے زور سے آنکھیں بند کی۔ نئی زندگی، نیا نام، نئی پہچان، نئے امتحان۔ میں تمہارا ڈر سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے گھر والے بہت اچھے ہیں، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے کہہ تو دیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندر کیا صورتحال ہونے والی تھی یہ بھی وہ جانتا تھا۔ عمران، ڈگی سے سامان نکال کر اندر رکھ دو۔ پیچھے کھڑے لڑکے کو کہہ کر اس نے انابیہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو آنسو پیتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، کھانا کھایا جا چکا تھا، اس لیے سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے۔ حسب عادت سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ حذیفہ کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سلام کرتا آگے بڑھا تو سب مسکرا کر اسے دیکھنے لگے، لیکن اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر سب کی مسکراہٹ حیرت میں بدل گئی۔ اب کچھ سوالیہ نظروں سے حذیفہ کو تو کچھ طالب کو دیکھ رہے تھے۔ اپنی طرف متوجہ دیکھ کر طالب نے کندھے اچکا کر خود کو بری ذمہ ظاہر کیا تھا۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ سہم کر حذیفہ کے مزید پیچھے گئی۔ حذیفہ اس کا ڈر سے پیچھے چھپنا محسوس کر چکا تھا۔ بیا آؤ۔ اس کے سامنے سے ہٹ کر اس نے اسے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ یہ میری فیملی ہے۔ اس نے سامنے کھڑے گھر والوں کی طرف اشارہ کیا۔ انابیہ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائی اور سلام کیا، لیکن آواز بہت دھیمی تھی۔ کون ہے یہ حذیفہ؟ سب سے پہلا سوال کلثوم کی طرف سے آ گیا۔ ممی، میرے پروفیسر سعید صاحب تھے۔ کچھ عرصہ پہلے اچانک میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بہت شفیق انسان تھے، میں ان سے ملتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے سے ان کی طبیعت خراب تھی، ان کے کچھ پرسنل پرابلم چل رہے تھے جس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ ان کو اکیلا سمجھ کر ایک آدمی نے تنگ کرا تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن ان کی مرضی کے بغیر وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے منع کر دیا تو دھمکیوں پر اترا، ان کے گھر آ کر بدتمیزی کی، تب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس دن ان کا ہی فون آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ جب تک حالات سنبھل نہیں جاتے میں ان کی بیٹی کو کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤں۔ میں ایک مرتے ہوئے انسان کو انکار نہیں کر سکا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا، اور میں نے اس وجہ سے اتنی بڑی ذمہ داری لی کیونکہ مجھے پتہ تھا میری فیملی ضرور میرے اس فیصلے میں میری مدد کرے گی۔ کہنے کے بعد اس نے تائید طلب نظروں سے سب کو دیکھا تو عقل کے مطابق اس کی فیملی جذباتی ہو چکی تھی۔ اوہ ہوئے!
کیسا جذباتی کہتا انہیں فیملی کو۔ سب سے پہلے شمسہ پھپھو اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور نابیہ کی طرف بڑھی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کسی فیصلے کے منتظر تھی۔ آؤ بچے، یوں کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سب کے درمیان لے آئی اور اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ حذیفہ نے بھی تمہارے والد کے بارے میں بتایا، بہت افسوس ہوا بچے، اللہ تمہیں صبر دے۔ انہوں نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلایا تو وہ آنسو ضبط کرنے کے لیے ہونٹ چبانے لگی، ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ کیا نام بتایا تھا؟ رخسانہ نے حذیفہ سے آہستہ سے پوچھا۔ بیا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی اور نابیہ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا اسے اپنا ہی گھر سمجھو، کوئی بھی شخص ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن کوشش کریں گے کہ تمہیں یہاں اجنبیت محسوس نہ ہو۔ یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلایا تو اب کی بار وہ ضبط نہیں کر سکی، رو پڑی تھی۔ ساری خواتین نے مترحم نظروں سے اسے دیکھا جبکہ رخسانہ نے بے ساختہ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ نہ میری بچی، روتے نہیں۔ وہ بے ہاتھ سے اس کی کمر سے ہلا رہی تھی۔ طالب کب سے ناگواری سے مناظر دیکھ رہا تھا، اسے ماں کی اتنی محبت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اس نے اہل خانہ پر نظر ڈالی تو کم و بیش سبھی کے تاثرات ہمدردی والے تھے۔ اس نے سب سے آخری نظر حذیفہ پر ڈالی، سب کے برعکس وہ مطمئن اور پرسکون تھا اور اس کا یہی سکون طالب کو آگ لگا گیا۔ وہ غصے میں بنا کسی سے کچھ کہے بغیر لاؤنج سے نکل گیا۔ طالب صاحب ایویں تڑفی جا رہے ہیں بلا وجہ۔ یہ آپ کا روم ہے، آپ تھکی ہوں گی، آرام کریں۔ نگین کے کہنے پر اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور دھیرے سے چلتے کمرے میں آگے۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ نگین کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ویسے تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں۔ جی۔ وہ سر جھکا کے تبھی ایک لڑکا تیزی سے اندر داخل ہوا تو نابیہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ڈرنے پر نگین نے خشمگین نظروں سے اس کو گھورا تو وہ برا سا منہ بنا گیا۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا، دروازہ کھولا تو میں نے لاک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بے تکلفی سے بولتا ہے اس کے دونوں بیگ لیے کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ نابیہ نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ پلیز مائنڈ مت کرنا، یہ قاسم ہے، تھوڑا عقل سے پیدل ہے، اس لیے ایسی حرکتیں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ نگین نے اتنی آواز میں کہا کہ کچھ فاصلے پر کھڑا قاسم آسانی سے سن سکے۔ عقل سے پیدل ہوگی تم، بے وقوف کہیں گی جل ککڑی، جب بھی کسی خوبصورت لڑکی سے بات کرتے ہو جل پھون کر اور کالی ہو جاتی ہو۔ کالی کسے کہا تم نے، ریتلے بھوت؟ نگین سب بھول کر اس کی طرف مڑی اور وہ نان سٹاپ ایک دوسرے کے نام رکھ رہے تھے۔ وہ پہلے پریشانی پھر حیرت سے سب بھلائے انہیں دیکھنے لگی۔ قاسم، سخت اور غصیلی آواز پر ان تینوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ طالب کے ماتھے پر بل تھے۔ بھائی میں تو بیگ رکھنے آیا تھا، یہ مجھ سے لڑنا شروع ہوگی۔ قاسم نے بے چارگی سے اپنی صفائی دی۔ نہیں بھائی، کوائٹ اینڈ آؤٹ، اس نے نگین کو کہہ کر قاسم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تو وہ دونوں سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ جو ان دونوں کو چاہتا دیکھ رہی تھی غیر ارادی طور پر نظر اس پر پڑی تو اگلے پل نظریں جھکا گئی۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ وہ کافی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ حذیفہ کا بھائی اسے بالکل اچھا نہیں سمجھتا، لیکن وہ مجبور اور بے بس تھی۔ اس نے سب بھلا کر کمرے پر نظر ڈالی۔ صاف ستھرا کمرہ تھا، ڈبل بیڈ، سامنے دیوار پر لگا LED، سائڈ پر وارڈروب اور مخالف دیوار کے ساتھ 2 سیٹر اور وارڈروب کے ساتھ ایک دروازہ تھا جو یقیناً باتھ روم تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہا کر باہر آئی تو کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لائٹ بند کر کے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ اس نے گھبرا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کر دیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اب وہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ زندگی نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا وہ ٹھیک طرح سے حیران بھی نہیں ہو سکی اور نہ ہی اپنے عظیم نقصان پر افسوس کر سکی۔ بابا، سرگوشی کے انداز میں اس کے منہ سے نکلا تو ساتھ ہی 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے۔ کیوں مجھے چھوڑ کر بابا؟ مجھے تو آپ کے بغیر رہنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ میں کیسے رہوں گی کس کے سہارے؟ اتنے اجنبیوں کے بیچ میں کیوں بھیج دیا بابا مجھے؟ میں کیسے رہوں گی؟ وہ تکیے کو مٹھی میں بھیجے سسکنے لگی۔ کتنی دیر روتی اپنے بابا سے شکوے کرتی رہی اور کب روتے ہوئے اس کی آنکھ لگی سے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہوا تو بیچاری نے واقعی بڑا پڑا، انہیں تو بندہ کیڑا ہو تو مینوں دس دیو۔ پچھلے 2 ہفتے بہت سخت گزرے۔ وہ نابیہ کو لے کر پریشان تھا۔ اس بات کو کرنے پر گھر میں جو حالات ہوئے تھے سب اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس کی ماں کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی اور جب اسے لگا وہ سب ہار گیا تب بھی نابیہ کا فون آ گیا۔ پھر سعید صاحب کی موت اور نابیہ کی ذمہ داری مکمل طور پر اس پر آ گئی۔ وہ اس کو کسی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے اب اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نابیہ کو گھر لیا۔ جو کہانی اس نے سنائی اس کے توقع کے مطابق سب مان گئے تھے۔ وہ بہت مطمئن تھا کیونکہ نابیہ اس گھر میں اس کے سامنے تھی، محفوظ تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج وہ سکون سے سو سکے تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ تب اس کا دروازہ بجا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر شمسہ اور کلثوم کو دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بات کرنی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تو وہ اندر آ گئی۔ حذیفہ نے سامنے کھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بیٹھ کے آگے رکھے کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا اور منتظر نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ حذیفہ، یہ لڑکی کون ہے؟ کلثوم کے سوال پر اس نے ابروج گائے۔ ممی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سب بتا چکا ہوں، اگر آپ کو دوبارہ سننا تو میں دہرا دیتا ہوں۔ لیکن حذیفہ، ایک غیر لڑکی کو گھر لانا صرف اتنی سی جان پہچان کی بنا پر سمجھ میں نہیں آ رہا، اب کی شمسہ نے پوچھا۔
پھپھو میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے کون سا گناہ کر دیا کسی مجبور کی مدد کر کے؟ میں باپ دادا کے ٹائم سے سنتا آ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہماری فیملی لوگوں کی مدد کرتی آ رہی ہے، چاہے کسی کی بیٹی کی شادی ہو، کسی یتیم کی اسکول کے فیس کا معاملہ ہو، کسی کے گھر مستقل بنیادوں پر راشن پہنچانا ہو یا کسی کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، ہماری فیملی ہمیشہ آگے رہی ہے۔ ابھی بھی مجھے پتہ ہے کتنے لوگوں کی آپ ماما اور بڑی ماما مدد کر رہی ہیں، میں اور طالب بھائی آپ کو کیا پتہ کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو مدد ہم چھپ کر کریں وہ ٹھیک ہے، اور جو مدد ہم میں سب کے سامنے کر رہا ہوں، بجائے مجھے سہرانے کہ آپ لوگ شک کر رہے ہیں۔ بیٹا شک نہیں کرے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اونچ نیچ سے ڈر ہے، 3 جوان لڑکے گھر میں، لڑکی جوان بھی اور خوبصورت بھی، شمسا نے آخر میں سے بات کی۔ پپا آپ کو کہ اپنے بچوں پر یقین نہیں ہے؟ بات یقین کی نہیں، دل کی ہے، دل کی کیفیت بدل گئی ہے، نیت بدل گئی تو تم میں کیا کر سکتے ہیں، اور لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو؟ پپا ایسا کچھ نہیں ہوگا، بے فکر ہے، بس تھوڑا دل بڑا کر لیں، اس گھر میں 5 ملازم کھانا کھاتے ہیں، اگر وہ 2 روٹیاں کھائے گی تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ حذیفہ، کلثوم اور شمسا نے غصے سے دیکھا۔ اتنا کمزور سمجھ رکھا تم نے ہمیں؟ میں نے نہیں سمجھا، لیکن آپ لوگ مجھے کمزور اور جھوٹا ثابت کروانے پر تلے۔ میں نے ایک مرتے آدمی سے وعدہ کر لیا، اس لیے کہ میرے گھر والے اس ثواب کے کام میں میرا ساتھ دیں گے، اس لڑکی کو گھر لے آئے۔ پر یہاں تو شک ہو رہا ہے، میں اسے اپنے فلیٹ پر بھی رکھ سکتا تھا پھپھو، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میرے دل میں چور نہیں تھا۔ دوسرا، وہ لڑکی اتنی شرم و حیا والی ہے کہ اس نے صاف منع کر دیا، پر اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ بیچاری مجبور تھی میرے ساتھ آنے پر، ورنہ وہ تو کبھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اور جو آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا اگر وہ بیعت تک پہنچ جاتا تو آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہوتا۔ خیر، اس نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ 1-2 دن اس کو برداشت کر لیں، میں کہیں اور اس کے رہنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھاڑ میں جائیں وعدے مربت انسانیت۔ اس کے غصیلے ناراض انداز پر شمسا اور کلثوم نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تو شمسا نے آنکھوں سے کلثوم کو اشارہ کیا۔ حذیفہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اسے تم اپنی ذمہ داری پر لے کر اب اسے کہیں اور بھیج دو گے تو وہ کیا سوچے گی ہمارے بارے میں؟ بے ضرر سی بچی ہے، رہنے دو، نگین کو ایک دوست مل جائے گی، یتیم بچی ہے، دکھی ہے، اب ہم اسے کہیں کہ چلی جاؤ تو بیچاری کا کتنا دل دکھے گا۔ حذیفہ کا منہ دیوار کی طرف تھا، لیکن اپنی ماں کی باتوں پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چلو اب غصہ ختم کرو۔ شمسا نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو برا سا منہ بنا کر ان کی طرف مڑا۔ میرا بچہ۔ شمسا نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اب آرام کرو، تھک گئے ہو کے؟ کلثوم نے بھی اس کا ماتھا چوم کر کہا تو ان دونوں کے چاہتے وہ کھل کر مسکرایا۔ دیکھ کے ڈرامے گیرا اپنی گال منوا کے ہٹیا۔ چلو جائز ہی منوائیے۔ وہ گہر نیند میں تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے آنکھیں کھول کر سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھایا، اس کے میسج دیکھ کر ٹائم دیکھا جہاں دن کے 11 بج رہے تھے۔ جب وہ لاؤنج میں آیا تو حسب توقع وہ سب موجود تھے، اور اس کی توقع کے عین مطابق انابیہ ان کے درمیان پریشان بیٹھی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر واضح طور پر اطمینان نظر آیا، جو کسی اور نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، طالب نے محسوس کیا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ انابیہ کو دیکھا جو 1 گھنٹے میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ طالب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا پہلے انابیہ کو اور اب حذیفہ کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بیا سے بات ہو رہی تھی، بڑی پیاری بچی ہے لیکن بہت کم گوئے، کب سے ہم ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے رخسانہ کچھ بولتی قاسم بول پڑا۔ باتیں کم کر رہے تھے، پڑتال زیادہ کر رہے تھے، وہ آنکھیں گھما کر بولا تو حذیفہ نے انابیہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر کیا معلومات ملی؟ حذیفہ نے بھی شرارتی انداز میں انہیں دیکھا۔ پیاری بچی ہے، قاسم شرما کر بولا تو شمسا نے زور سے تھپڑ اس کے کندھے پر مارا۔ ہر وقت کی شرارت اچھی نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ بھائی میں نے غلط کیا کہا؟ وہ پھپھو اور ماں کی خشمگی نظریں دیکھ کر حذیفہ سے پوچھنے لگا تو مسکرا کر انابیہ کو دیکھنے لگا۔ بیا ناشتہ کیا تم نے؟ جی۔ نیند ٹھیک آئی تھی؟ کمرہ پسند آیا؟ جی۔ کتنا کم بولتی ہو تم لڑکی، گن کر چند الفاظ بولتی ہو، ہماری نگین کو دیکھو، 1 سیکنڈ میں 10 لائنیں بول دے۔ کلثوم کے کہنے پر وہ سب مسکرا دیا۔ نگین نظر نہیں آ رہی؟ حذیفہ نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھ کر پوچھا۔ کالج گئی ہے۔ اچھا، تم ناشتہ کر لو لبنہ، حذیفہ بھائی کے لیے ناشتہ لگا دو۔ کلثوم کے کہنے پر حذیفہ کھڑا ہو گیا، لیکن ڈائننگ روم میں داخل ہوتے طالب کو دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ بھائی آپ آفس نہیں گئے؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، تبھی لبنہ نے اس کا ناشتہ ٹیبل پر رکھا۔ نہیں، آج موڈ نہیں تھا، کل کی تھکاوٹ اتری نہیں۔ تم بتاؤ، آج خوب سوئے؟ جی، میں بھی شاید خوب زیادہ ہی تھک گیا تھا، وہ کہہ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ یہاں آتے ہوئے بہت خوفزدہ تھی اور اس کا ڈرنا بنتا بھی تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 18 سالے گھر میں ایک شخص کی شفقت تلے گزارے تھے جس نے اسے ہر سرد گرم سے بچا کر رکھا تھا۔ اتنی احتیاط کے باوجود غفران جیسے شخص کی نظر اس پر ٹھہر گئی تھی۔ بابا بہت شریف انسان تھے اور بہت بزدل، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت عرصے ہر ایک کا مقابلہ کیا، صرف اس آس میں کہ اس کی فیملی سے لے جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بابا کے بعد یا تو وہ شاید خودکشی کر لیتی یا غفران کی ہوس کی بھیٹ چڑھ جاتی اگر حذیفہ اس کی زندگی میں نہ آتا اور اسے عزت سے اپنے گھر نہ لاتا۔ اس کے اس احسان کی قیمت تو وہ شاید مر کر بھی نہیں چکا سکتی تھی، جتنا وہ اچھا تھا اتنے اس کے گھر والے اچھے تھے۔ سوائے حذیفہ کے بھائی طالب کے پہلی ملاقات اس کے ہاسپٹل میں ہوئی تھی، تب بھی اسے عجیب احساس ہوا، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا وہ احساس ناپسندیدگی اور بیزاری کا تھا، وہ شاید اسے اچھا نہیں سمجھا تھا۔ یہ تم بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتی ہو؟ نگین نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ باہر نکلو، دیکھو موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ نگین کے کہنے پر اس نے گلاس ڈور سے باہر نظر آتے لان کو دیکھا جہاں پودے اور درخت تیز ہوا سے جھوم رہے تھے، وہ بے ساختہ مسکرائی۔ ایسے موسم میں اندر بیٹھے تو گناہ ہوتا ہے، قاسم نے کھڑکی کے پاس جا کر اپنا فلسفہ بیان کیا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ کہاں؟ قاسم کے کہنے پر نگین نے پوچھا۔
لانگ ڈرائیو پر تم دونوں کو آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ اس کے لالچ پر نگین نے برا سا منہ بنایا۔ مما نہیں جانے دیں گی، ماموں ممانی آ رہے ہیں، ہم چلیں گے تو وہ ناک بھو چڑھائیں گے اور ماما ہم پر بعد میں ناراض ہوں گی۔ چلو پھر لان میں چل کر ہوا خوری کا مزہ لے لیتے ہیں۔ قاسم کے کہنے پر نگین کھڑی ہوئی۔ تم بھی چلو نا، اسے بیٹھے دیکھ کر نگین نے اس سے کہا تو وہ ساری راہ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر موسم واقعی بہت اچھا ہوا تھا، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لے، لیکن آنکھیں کھولتے جھٹکا لگا۔ قاسم چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لے اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کچھ گھبرا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، تبھی اس نے ایک زندہ اچھلتا میڈک اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ آواز پاختہ ہو کر مڑی اور جتنا تیز ہو سکتا تھا بھاگی۔ تبھی سامنے سے آنے والے شخص سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ سامنے والے کو تو پتہ نہیں الٹا تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ابھی وہ سنبھلی نہیں تھی جب سامنے والے نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا۔ بازو پر گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ بے ساختہ پکڑنے والے کو دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ اندھی ہو یا مردوں سے ٹکرانے کا شوق ہے؟ درد تو پہلے ہی تھا، لیکن سامنے والے کے حانت بھرے جملے پر اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ اس کے دیکھنے پر اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ بہت بری طرح گھاس پر گری تھی۔ درد کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے دھکے میں ایک حقارت تھی کہ وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھ نہیں سکے۔ بیا تم ٹھیک ہو؟ قاسم گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے تیزی سے آنسو صاف کیا اور ضبط کرنے کے لیے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گہرا سانس لے کر بمشکل بولی۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ وہ میں بھاگ رہی تھی تو پاؤں مڑ گیا۔ اوہ! قاسم نے افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کا پاؤں دکھاؤ۔ اس کا ہاتھ پاؤں کی طرف بڑھتا دیکھو بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں اب ٹھیک ہے، وہ پورا زور لگا کر کھڑی ہوئی۔ درد کنٹرول کرنے کے چکر میں اس کا سفید رنگ سرخ پڑ گیا۔ آئی ایم سوری بیا، میں صرف مذاق کر رہا تھا، اسے بمشکل چلتا دیکھ قاسم پریشانی سے بولا۔ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اسے شرمندہ دیکھ کر مربتاً بولی۔ کب کسی نے اس کی اتنی پرواہ کی تھی؟ چلو میں اندر لے چل جاتا ہوں۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، میں چل سکتی ہوں، وہ کہہ کر قدرے تیز چلنے لگی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے تیزی سے چہرہ صاف کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اگلے پل دروازہ کھلا اور نگین اندر آئی۔ بیا تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھتی اس کی طرف بڑھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر خود کو ٹھیک ظاہر کیا۔ پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ باہر آؤ، مہمان آ کے۔ نئے لوگوں سے ویسے اس کی جان چاہتی تھی۔ اس نے گھبرا کر نگین کو دیکھا۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ میں جانتی بھی نہیں، وہ ہچکچا کر بولی۔ ارے میرے ماموں کی فیملی اور میری ہونے والی بھابھی بھی ہے، اس سے ملوانا تمہیں، اور ماما نے بھی کہا تمہیں بلا کر لاؤں۔ اٹھو، وہ کہنے کے ساتھ اسے باروں سے پکڑ کر اٹھانے لگی تو وہ چپ چاپ کھڑی ہوگی۔ ویسے بھی ضد کرنا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب منہ دھو کر آئی تو نگین اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھ کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ لانچ میں کھڑے گھر والوں کے علاوہ کچھ اجنبی چہرے بھی دکھائی دیے تو وہ ایک بار پھر گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ جواب کا تو پتہ نہیں، لیکن کافی نظروں کا احساس اسے اپنے چہرے پر ہوا۔ بھابھی یہ بیا ہے، بڑی پیاری بچی ہے۔ رخسانہ نے اپنی بھابھی فضیلہ سے اس کا تعارف کروایا تو وہ چپ چاپ سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا، سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ تبھی اپنے دائیں طرف رکھے صوفے پر کس نے کسی کو بیٹھتے محسوس کیا تو بے ساختہ گردن گھما کر دیکھا۔ وہ کوئی 26-27 سال کا حذیفہ کی عمر کا لڑکا تھا جو مسکراتے ہوئے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں عمیر ہوں، حذیفہ کا دوست، اور آپ؟ وہ کہہ کر رکا۔ پہلے آپ کو نہیں دیکھا؟ میں؟ اس نے تھوک نکل کر سامنے دیکھا تو طالب اور حذیفہ اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید گھبرا کر دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ بیا کچن میں دیکھو سب ریڈی ہو گیا تو لبنہ کے ساتھ کھانا لگوانے میں ہیلپ کرو۔ حذیفہ کے کہنے پر وہ تیزی سے اٹھی۔ عمیر نے حیرت سے اس کی تیزی دیکھی۔ اس کے اٹھتے ہوئے نگین بھی نابے کے پیچھے گئی تو اس کے ساتھ بیٹھی منہ بناتی اٹھ کر طالب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حذیفہ یہ لڑکی کون تھی؟ عمیر کا تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میری کزن ہے، حذیفہ کے کہنے پر اس نے ابروج کہا۔ پہلے تو تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، نہ کبھی میں نے اسے پہلے دیکھا۔ اس کی حیرت بنتی تھی کیونکہ اس کا بچپن سے ان کے گھر آنا جانا تھا، وہ پہلی بار یہاں آئی ہے، کہہ کر وہ مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اٹھ گیا۔ گھریلو تقریب تھی لیکن پھر بھی ان سب نے مل کر خوب رونق لگا دی تھی۔ زیادہ رونق قاسم اور عمیر کی وجہ سے تھی۔ انم کو انگوٹھی پہناتی تالیوں کے بعد باتوں، شرارتوں اور چھیڑخانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ حذیفہ صوفے پر بیٹھا بغور سب کے خوشباش چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ سب سے ہوتی اس کی نظر اس ہجوم سے دور کونے میں رکھے صوفے پر گئی جہاں نابیہ بیٹھی مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے اتنا خوش دیکھا تھا۔ یقیناً وہ ان کے جملے اور شرارتیں انجوائے کرتی۔ حذیفہ نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹکا۔ ارے تم دونوں کیوں اتنی دور بیٹھے ہو؟ اچانک عمیر کے کہنے پر سب کی نظر حذیفہ اور نابیہ پر جا رکی۔ عمیر کی مخاطب کرنے پر وہ نظر جھکا کے جبکہ حذیفہ گہرا سانس لے کر کھڑا ہوا۔ آنٹی اب اس بیل کو بھی کھونٹے سے باندھ دے، کب تک یوں آزادی سے گھومے گا؟ عمیر کے کہنے پر کلثوم نے مسکراتی نظروں سے حذیفہ کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میری خوشی برداشت نہیں ہو رہی؟ حذیفہ کے کہنے پر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ سن رہی ہو نگین کیا بول رہا ہے؟ عمیر نے باغ لگانے کی کوشش کی۔ نگین کا چہرہ پہلے سنجیدہ ہو چکا تھا جسے سب نے محسوس کیا تھا۔ مذاق کر رہا ہے وہ، کلثوم جلدی سے بولی۔ ویسے بھی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ قاسم ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے مزاحیہ انداز میں بولا۔ بکرے کی ماں نہیں، بکرے کا باپ، عمیر نے تصحیح کی۔ نگین تمہیں بکری بنا دیا اس نے؟ قاسم نگین سے بولا تو وہ مسکراتی اس وقت اپنی وجہ سے کسی کا موڈ آف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھائی حذیفہ بتا دو تم کب منگنی کرو گے؟ اپنی فضیلہ مامی نے پوچھا۔ ممانی میں ان سب چھنچھنوں میں نہیں پڑتا، میں ڈائریکٹ شادی کروں گا۔ اور ایک بار پھر سب نے شور مچا دیا۔ انم نے نگین کو ٹوکا مارا تو مسکرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کا واسطہ بس کریں، پہنا دی انہوں نے انگوٹھی ایک دوسرے کو، ہمیں کس بات کی سزا ہے؟ کھانا لگا دیں۔ قاسم کی دہائی پر سب اس سے اتفاق کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آپا ایک بات کرنی تھی، وہ بھی سب سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب فضیلہ نے روک لیا۔ ہاں بولو فضیلہ۔
وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپا بچوں کو لے کر بہت سے ارمان ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب بچے اکلوتے ہوں۔ بے شک میری 3 بیٹیاں، لیکن سب ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ انم کی شادی کو لے کر ہمارے بہت سے ارمان ہیں، اور انم نے بھی بہت کچھ پلان کر رکھا تھا، اور طالب بھی آپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ مجھے لگا آپ بھی اپنی بہو کے سارے ارمان پورے کریں گے۔ ہم لاکھوں خرچ کر کے یہاں فنکشن کرنے آئے تھے، لیکن یہاں کیا ہوا؟ ایک انگوٹھی پہنائی، وہ بھی گھر کے اندر، اور چند تحائف کا تبادلہ، بس۔ انم کا دل بہت برا ہوا، اور سچ بتاؤں تو میں اور آپ کے بھائی بھی خوش نہیں۔ کب سے سنتی رخسانہ نے قدر ناگواری سے نہیں دیکھا۔ تمہیں گرینڈ فنکشن کی بڑی فضیلت، میں تو شکر کر رہی ہوں طالب مان گیا۔ اس انگوٹھی کو غنیمت سمجھو، ورنہ وہ تو تم لاکھوں خرچ کر کے آئے تھے نا، وہ ضائع ہو جاتے۔ منگنی اتنی گرینڈ کرنے کی تک تو نہیں بنتی، لیکن شادی کے فنکشن کرتے وقت میں اس گرینڈ فنکشن کا دھیان رکھوں گی۔ ان کی رکھائی پر انہوں نے پہلو بدلا، اور ساتھ ہی لہجہ بھی۔ آپا میں نے بڑی بہن سمجھ کر آپ سے دل کی بات کیا، ورنہ مجھے پتہ ہے انم کو بہو بنانا آپ کی خواہش تھی۔ تبھی انابیہ وہاں سے جاتی نظر آئی، لیکن لبنہ کی آواز پر رکے۔ بیا باجی، یہ چائے حذیفہ بھائی کو دے دیں، وہ باہر لان میں بیٹھے ہیں، میں آنٹی کے ساتھ اسٹور روم میں کام کروا رہی ہوں۔ لبنہ کے کہنے پہ اس نے ٹرالی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ آپا ویسے بغیر تحقیق کے ایک جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا ٹھیک ہے؟ تحقیق والی کیا بات ہے؟ حذیفہ لے کر آئے تو قابل اعتبار ہی ہوگی۔ دوسرا، مجھے اپنے بچوں پر پورا بھروسہ ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ویسے آپا آپ بہت بھولی ہیں۔ وہ ہنس کر بولی تو رخسانہ نے چونک کر نہیں دیکھا۔ مطلب؟ فضیلہ جھک کر قدر سرگوشی کے انداز میں بولی۔ آپا کو یوں ہی اپنی جوان خوبصورت بیٹی کسی غیر آدمی کے ساتھ روانہ نہیں کر دیتا، اور وہ بھی یہاں کیسے آرام سے رہ رہی ہے جیسے یہاں اے سی کا گھر ہو۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو فضیلہ؟ جو میں کہنا چاہتی ہوں آپا، وہ آپ کو برا لگے گا۔ رخسانہ نے گہرا سانس لے کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ کیا یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ طالب اور حذیفہ ساتھ منگنی کریں گے؟ طالب نے تو کر لی، پر حذیفہ کیوں آناکانی کر رہا ہے؟ ظاہر ہے اس کی نیت میں کھوٹ آ چکا ہے۔ مجھے کہ آپ کے بھائی کو بھی لگتا ہے حذیفہ کی منگنی سے انکار کی وجہ یہ لڑکی ہے، اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اس نے چھپ کر نکاح بھی کر رکھا ہے اس لڑکی سے، تبھی سے گھر لے کر آیا۔ حد کرتی ہو فضیلہ۔ وہ جیسے ضد چو کر کھڑی ہوگی، ان کے جاتے فضیلہ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر میں اور میری بیٹی خوش نہیں تو خوش آپ بھی نہیں رہو گی آپا جی، وہ زیر لب دانت پیس کر بولی۔ لاکھ لعنت پھر تیرے اوپر، لعنتی فسادی عورت۔ وہ لان میں آئی تو وہ ٹہلتا ہوا کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ گھبرا کر وہیں کھڑی ہوگی، بات کرتے ہوئے مڑا تو اس کے ماتھے پر بل باز تھے، لیکن اس کو دیکھ کر نہ صرف وہ چپ کر گیا بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے۔ فون بند کر کے اس کی طرف آیا اور مسکرا کر کپ اٹھا لیا۔ تھینکس۔ وہ بھی کچھ گھبرائی بھی لگ رہی تھی۔ دل لگ گیا یہاں؟ وہ چائے کا کپ لے کر لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور ہاتھ سے اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جی۔ وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ لے رہا تھا۔ تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئی؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر نفی میں ہلایا۔ کیوں کیا نگین یا قاسم نے تمہیں ساتھ چلنے کو نہیں کہا؟ وہ سنجیدگی سے کرسی کی پشت چھوڑ کر آگے ہوا تو وہ گھبرا کر جلدی سے بولی۔ نہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا، لیکن وہاں آپ کے دوست بھی تھے تو مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ اس کی جھجک کو سمجھ کر، لیکن جبکہ وہ کہہ نہیں سکی۔ نگین کے ساتھ چلنے کہنے پر طالب کے چہرے پر جو ناگواری آئی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ اس کے سوال پر وہ چونکا اور پھر گہرا سانس لیا۔ دل نہیں کیا، چاہا۔ اس کا لہجہ بیزار تھا۔ کیا شکیل انکل کا فون آیا تھا؟ اس کے سوال پر حذیفہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر آیا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا، لیکن اگر تم بات کرنا چاہتے تو میں بات کروا دیتا ہوں۔ حذیفہ کے کہنے پر اسے سر نفی میں ہلایا۔ تم میرے مس کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ خاموش رہی تھی۔ مجھے لگا تم یہ ایڈجسٹ کر چکے، لیکن لگتا ہے تم اب بھی اداس ہو۔ اگر واپس جانا ٹھیک ہوتا تو میں تمہیں ضرور لے جاتا۔ وہ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر بولا۔ بابا ہوتے تو کوئی بات بھی تھی، ان لوگوں کے ساتھ میں رہتی ضرور تھی، لیکن کبھی بھی کسی کے لیے ضروری نہ تھی اور نہ ہوں۔ وہ یاسیت سے بولی۔ حذیفہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہ سکا۔ وہ لوگ دونوں اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ تبھی گیٹ کھلتے 2 گاڑیاں آگے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں نے کار پورچ کی طرف دیکھا جہاں سے طالب، انم، نگین اور قاسم نکلے تھے۔ طالب نے ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر ایک ناگوار نظر دونوں پر ڈالی اور اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ تینوں اسی طرف آ گئے۔ بھیا تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے تھا، اتنا مزہ، اور دیکھو ان دونوں نے کتنی شاپنگ کی ہے۔ قاسم نے قریب رکھے ڈھیر سارے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کچھ خریدنا نہیں تھا، اس نے مسکرا کر قاسم کو جواب دیا، جبکہ نگین نے سنجیدہ نظروں سے حذیفہ کو دیکھا۔ اگر آپ فری تھے تو ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وہ اب حذیفہ سے پوچھ رہی تھی۔ میں فری نہیں تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں۔ انم نے مزہ لیتی کیفیت کے ساتھ نگین اور حذیفہ کے چہرے دیکھے اور تیسری گہری نظر نابیہ پر ڈالی جو مسکراتے ہوئے دلچسپی سے قاسم کی بات سن رہی تھی۔ میں نے تو انم بی بی بھی کوئی بڑی لعنتی ٹائپ مخلوق لگ دی ہے۔ طالب کی یہی بات مجھے سب سے اچھی لگتی ہے کہ وہ کنجوس نہیں، اور اپنوں کے لیے اس کا دل بہت بڑا ہے۔ دیکھو نا، میں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ اپنی ساری شاپنگ بیڈ پر پھیلائے نگین سے مخاطب تھی جو چوڑی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کہاں گم ہو بھائی؟ انم کے پوچھنے پر وہ سر جھٹکتی اس طرف متوجہ ہوئی۔ یہی ہوں، وہ اپنے بیگ اٹھا کر الماری میں رکھتے ہوئے بولی۔ ویسے حذیفہ مجھے کنجوس لگتا ہے، دیکھو نا، شاپنگ پر جانا تھا تو مصروفیت کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا، حالانکہ جب ہم آئے تو فری بیٹھا ہوا تھا، بلکہ کتنے خوشگوار لہجے میں اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ ہم سے تو کبھی نہیں کی۔ اس کی ریزرو نیچر لگتا ہے صرف ہمارے لیے۔ انم بولنے کے ساتھ نگین کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ بالکل کنجوس نہیں انم آپی، اگر انہوں نے کہا ہے کہ نئے آفس کا کوئی کام تھا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ محسوس کر کے انم ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ نگین ایک بات کہوں، مائنڈ مت کرنا، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ تم مجھے بہت پیاری ہو۔ تم صرف میری کزن ہی نہیں، ہونے والی اکلوتی نند بھی ہو۔ اس کی اتنی تمہید سے نگین کو الجھن ہونے لگی۔ آپ کہیں آپی؟ مجھے نہیں لڑکی بھی ٹھیک نہیں لگتی، پتہ نہیں تم لوگوں نے اتنی آسانی سے حذیفہ کی باتوں پہ یقین کیسے کر لیا۔ چلو مان لیے جیسے حذیفہ کہہ رہا، ہو سکتا ہے باقی سچوں مجبوری میں حذیفہ کو اس کی ذمہ داری لینی پڑی، لیکن ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر،
اور حذیفہ کا رویہ اس کی طرف کچھ زیادہ ہی کیئرنگ ہے۔ لڑکی خوبصورت بھی بہت ہے، میرے خیال میں تم لوگوں کو اس بات کو سیریس لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم اسے حذیفہ سے دور کرنے کا سوچو، تم اسے دوستی کا آن کر بیٹھ گئی ہو۔ کل کو یہ نہ ہو کہ لڑکی مظلومیت کی آڑ میں حذیفہ کے دل و دماغ پر قبضہ کرنے کے بعد تمہاری جگہ اس کی زندگی میں مضبوط رشتے سے داخل ہو جائے، اور اگر حذیفہ ایسا کر لیتا تو کیا کر لو گے تم لوگ؟ آخر میں اس نے زیر لب مسکرا دیا، بروچ کہا کر نگین کا چہرہ دیکھا جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ بڑی ویسے ماما تھی، اللہ دیتے پھپھے کٹنیاں فسادن عورتاں۔ وہ کب سے کھڑکی کے پاس کھڑی بظاہر سامنے نظر آتے لان کو دیکھ رہی تھی، لیکن دماغ مختلف سوچوں کے ماج کا بنا ہوا تھا۔ اس کو یہاں 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ شروع میں سے اجنبی جگہ اور اجنبی لوگوں کو دیکھ کر جو ڈر تھا وہ اس گھر کے مکینوں کے شفقت آمیز رویے کی بدولت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ صرف طالب کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا، وہ شاید اپنے گھر والوں کی وجہ سے اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو اسے کھڑے کھڑے گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، کافی عرصے سے نگین کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ بہت دوستی تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اچھی بات چیت تھی۔ طالب کی منگنی کے بعد اس کے رویے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت انم کے ساتھ گزارتی تھی، انابے کی موجودگی میں یا تو اسے اگنور کر دیتی یا وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ پہلے تو اس نے انم کی وجہ سے زیادہ غور نہیں کیا کہ وہ کزن ہونے کے ساتھ اس کی ہونے والی بھابھی تھی، تو وہ زیادہ ٹائم اسے دے رہی ہے، لیکن انم کے جانے کے بعد بھی وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ اسے بلاتی تو اس کا رویہ بہت خشک تھا، اور کچھ ایسا ہی رویہ رخسانہ کا بھی تھا۔ وہ انم نگین کی طرح اسے اگنور نہیں کر رہی تھی، لیکن جیسے بہت شفقت سے پیش آتی تھی ویسا رویہ نہیں تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو چکی تھی، ایک بار پھر دربدر ہونے کا خوف اس کے اندر پنجے پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اس گھر کے علاوہ تو اس کو کوئی ٹھکانے نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس سے کیا غلطی ہوئی، کیوں رخسانہ اور نگین سے اتنی بیزار ہے۔ کیا طالب نے انہیں سے بات کرنے کو منع کیا ہے؟ وہ پہلے بھی چھوٹے چھوٹے کام کرتی تھی، لیکن رخسانہ، کلثوم اور شمسہ منع کر دیتی تھی، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا مہمان 2-4 دن ہوتا ہے، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس گھر میں اس کا قیام کتنے عرصے تک ہے۔ گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے اس نے کئی کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، کیونکہ 2 وقت کی روٹی بھی اب اسے اپنے حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اب اپنا زیادہ وقت کچن میں لبنہ کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں گزارتی ہوئی اس کی اتنی لمبی غیر حاضری کو کوئی محسوس ہی نہیں کرتا تھا سوائے حذیفہ کے، کیونکہ وہ آفس سے آ کر ضرور اس کا پوچھتا تھا تو اسے باہر آنا پڑتا، اور پھر رخسانہ اور نگین کی نظروں سے گھبرا کر وہ دوبارہ کچن میں پناہ لیتی تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ حذیفہ نے اب اسلام آباد کی بجائے لاہور کے آفس کو جوائن کر لیا تھا۔ اس کے ہونے سے نابے کو تسلی ہوتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے اسے بلانے کا تکلف بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ حذیفہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ایسے میں صرف قاسم اور شمسہ تھے جو اس سے بات کر لیتے تھے۔ ان کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک تھا، وہ ٹھگ گئی تھی، پتہ نہیں کب زندگی اس پر مہربان ہوگی۔ اللہ جانے، ویسے کچھ لوگ ہوندے زندگی دے وچ ازمائشاں لگا کے آندے۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تو کلثوم نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم، انہوں نے زیر لب جواب دیا، تو وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے بیٹھ کے قریب آ کر رکی۔ آپ نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا، صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر ان کا ماتھا چھوا۔ آپ کو بخار ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اب تو بہتر ہوں، وہ بمشکل بولی۔ بہتر نہیں، میں رخسانہ آنٹی سے پوچھ کر کوئی میڈیسن لے کر آتی ہوں۔ وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکلی، لاؤنج میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ کچن میں آئی جہاں لبنہ اور اس کی اماں کام کر رہی تھی۔ لبنہ، شمسہ آنٹی اور رخسانہ آنٹی نظر نہیں آ رہی؟ وہ کسی فوتگی پر گئے۔ وہ سر جھکا کر آئے گی۔ قاسم اور نگین یونیورسٹی گئے تھے اور طالب بھی آفس تھا۔ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کوئی میڈیسن ہے؟ لبنہ اور سکینہ کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اللہ، سکینہ نے بے ساختہ ہاتھ سر پر مارا۔ باجی مجھے کہہ کر بھی گئی تھی انہیں کچھ کھلا کر دوائی دے دوں، کام کے دوران میرے ذہن سے نکل گیا۔ اماں، لبنہ نے راضی سے ماں کو دیکھا۔ آپ مجھے بتا دیں کیا کھلانا ہے اور کون سی دوائی دینی ہے؟ آپ چلیں میں لے کر آتی ہوں، لبنہ ہونٹ چباتے بولی تو وہ ایک باؤل میں پانی لے کر کمرے میں آئی اور پریشانی سے ان کا سرخ چہرہ دیکھنے لگی۔ تبھی لبنہ ٹرے لے کر کمرے میں آئی۔ لبنہ، مجھے کوئی رومال یا تولیہ دے دو۔ جی۔ وہ اسے ٹرے پکڑا کر الماری کی طرف مڑ گئی۔ آنٹی، اس کے پکارنے پر انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ تھوڑا سا کھا لیں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ آنٹی کچھ کھائیں گی نہیں تو دوائی کیسے لیں گی؟ تھوڑا سا کھا لیں، اس نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا اور آہستہ آہستہ دلیا کھلانے لگی۔ بس تھوڑا سا کھا کر انہوں نے منع کر دیا تو اس نے زبردستی 2 چمچ مزید انہیں کھلائے اور پھر انہیں دوائی کھلائی۔ لبنہ کے جانے کے بعد وہ ان کے قریب بیٹھ کے رومال پانی میں بھگو کر ان کے ماتھے پر رکھتی رہی۔ کافی دیر بعد اس نے ان کا ماتھا چیک کیا، ٹمپریچر نارمل لگ گیا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کے قریب بیٹھ گئی۔ اسے لگا کسی نے اس کا نام لیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ پانی، کلثوم کے کہنے پر اس نے تیزی سے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا۔ ان کو لٹا کر اس نے دوبارہ ماتھا چیک کیا، بخار نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر کہنے لگی جو اب آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ بہتر ہے۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ منہ کڑوا ہو رہا ہے، وہ منہ بنا کر بولی تو وہ مسکرا دی۔ آپ بتائیں کیا کھائیں گی، میں وہی بنا لاتی ہوں۔ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، کھیر بنا لوں؟ تم بناؤ گی؟ ان کے سوال پر مسکرائی۔ جی۔ کوکنگ آتی ہے تمہیں؟ وہ حیران ہوئی، ان کا حیران ہونا اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ مجھے سب بنانا آتا ہے۔ اچھا، میں بنا کر لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی، دروازہ کھولتے قاسم نظر آئے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر بیڈ پر لیٹی ماں کو اس کے اندر جاتے وہ باہر آ گئی۔ کھیر کا پیالہ لے کر وہ کمرے میں آئی تو سب موجود تھے، سب کی موجودگی کی وجہ سے وہیں رک گئی۔ آؤ بیا، کلثوم نے اسے پکارا جو بیڈ کے راؤنڈ سے ٹیک لگائے کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ اس کے آتے قاسم نے اٹھ کر اسے بیٹھنے کو جگہ دی۔ اس نے چمچہ بھر کر انہیں دیا۔ انہوں نے دوسرا چمچہ لیتے اسے غور سے دیکھا۔ تم نے بنائی ہے؟ بہت زبردست، اتنی اچھی کھیر میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی۔ ان کے کہنے پر اس نے ان کا چہرہ دیکھا کہ یہ تعریف تھی یا مذاق، لیکن وہ سنجیدہ تھی۔ ہیں واقعی؟ قاسم فوراً اٹھ کے اس کے قریب آیا، چمچے سمیت اس کا ہاتھ پکڑ کر منہ میں ڈالا اور
پوری آنکھیں کھولی. واقعی لڑکی تمہارے ہاتھ میں تو ذائقہ ہے. بڑی ماما پھپھو ٹرائی کرے نا. وہ جلدی سے بولا. میں اور لے آتی ہوں, آپ یہ آنٹی کو کھلا دیں. وہ اب اتنی تعریف پر شرمندہ ہو رہی تھی. نگین تم بھی کچھ سیکھ لو. نگین جو پہلے نابے کی تعریف پر کوڑ رہی تھی, قاسم کا کہنا جلتی پر تیل کا کام کر گیا. اس نے غصے سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا, لیکن تبھی نظر اپنے ماں پر پڑی, جنہوں نے آنکھیں نکال کے اسے چپ رہنے کی تلقین کی تھی. نگین نے تیری اماں نے سڑ کے شرکتا پہ اپنا. اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا, مطمئن ہو کر چولہا بند کیا اور یخنی نکال کر باؤل میں ڈالی. وہ اپنے گھر میں سارے کام کرتی تھی, لیکن فوزیہ کبھی سے خوش نہیں ہوتی. یہاں اس نے صرف ایک کھیر بنائی تھی اور سب کتنے خوش ہوئے تھے. تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی. وہ مثبت تعریف تو آپ کے لیے انرجی کا کام کرتی, جیسے اس میں آ گئی تھی. اس نے دل لگا کر یخنی بنائی تھی, باقی گوشت کو اچھی طرح بھون کر پلیٹ میں سجایا. وہ ٹرے لے کر نکلنے لگی جب نگین اندر داخل ہوئی. نابیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا, لیکن اگلی پل اس کی مسکراہٹ سمٹ کی, کیونکہ نگین نے چھیننے کے انداز میں ٹرے اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی. یہ ہمارا گھر ہے, یہ گھر والے میرے ہیں. تم یہاں مہمان ہو تو مہمان بن کر ہو. حذیفہ کی ماما کے سامنے زیادہ اچھا بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کر کے تم حذیفہ کا دل جیتنا چاہتی ہو نا. لیکن کتنے سخت انداز پر ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی. اگلے پل اس کی آنکھوں میں آ جانے والے آنسو کی وجہ سے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا. اس کے جاتے ہوئے گہرا سانس لے کر مڑی اور لبنہ کو دیکھ کر اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. لبنہ خود نگین کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی. دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی. تبھی قاسم کچن میں آیا. لبنہ کیا کر رہی ہو؟ وہ جلدی میں لگ رہا تھا. بھائی روٹیاں پکانے لگی تھی. اچھا بیا, یار 3 کپ چائے ساتھ کچھ سنیکس بنا کر ڈرائنگ روم میں بھجوا دو, گیسٹ آئے ہیں. جی باجی آپ چائے میں کر لوں گی. لبنہ کو پتہ نہیں کیوں اس سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. کوئی بات نہیں, میں تمہاری مدد کروا دیتی ہوں. چائے کا پانی رکھ کر وہ کباب اور نگٹس فرائی کرنے لگے. ٹرالی میں سب چیزیں سیٹ کر کے اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر قاسم کو آواز دی. بیا آ جاؤ, میری ہے. قاسم کے کہنے پر وہ ہونٹ چباتی اندر داخل ہوئی اور کسی کی طرف نظر اٹھائے بغیر ٹرالی وہاں رکھ کر پلیٹیں ٹیبل پر رکھی. کیسی ہو بیا؟ مہر کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا اور جلدی سے مڑ گئی. ابھی وہ کچن میں پہنچی تھی جب تالے باندھی طوفان بنا کچن میں داخل ہوا. چائے تم نے بنائی ہے؟ اس کے مخاطب لبنہ تھی, جو اسے غصے میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی. نہیں بھائی, بیا باجی نے. کیوں, جب تم کو کہا تھا اس کو کیوں کہا نہیں کرنی, نوکری کرنی تو بتا دو. سوری بھائی, وہ شرمندہ ہو کر بولی. تو اس نے قہر بھری نظر اس پر ڈالی. اور تم حد میں رہو اپنی. یہ اچھے ہونے کا ڈرامہ حذیفہ کے سامنے کرنا. اس کے پلٹتے نابیہ کا صبر جواب دے گیا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. لبنہ نے تعصب سے اسے دیکھا. باجی پلیز چپ کر جائے, مجھے معاف کر دے, میری غلطی ہے, مجھے آپ کو کام کا نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ چپ نہیں ہو رہی تھی. باجی پلیز. لبنہ کی روحان سی آواز سن کر اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا, لیکن دروازے میں کھڑے قاسم کو دیکھ کر وہ سر جھکا کر تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل گئی. پھر رات تک کمرے سے باہر نہیں نکلی. وہ جا رہی تھی, بھی بیچتی ہوئی جا رہی ہر کسی کو. سب کی ملامتی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے غصے اور ناراضی سے قاسم کو دیکھا, جس کی چغل خوری کی وجہ سے سبھی سے لعنت ملامت کر رہے تھے. یہ کون سا طریقہ طالب کسی لڑکی سے بات کرنے کا؟ میں نے پہلے بھی کئی بار محسوس کیا تمہارا رویہ اس کے ساتھ بہت روڈ ہے. کیا پرابلم ہے تمہیں اس سے؟ شمسہ پھپھو اس کے ماتھے پر بل تھے. اس کی خاموشی پر شمسہ کو غصہ آیا تھا. بھابھی آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ اب کی باری نے رخسانہ سے کہا. طالب کچھ پوچھا ہے تم سے؟ مجھے وہ بالکل پسند نہیں. وہ بیزاری سے بولا. وجہ؟ شمسہ کے ماتھے پر بل تھے. کیونکہ آپ لوگ اس کا اصلی چہرہ نہیں دیکھ سکتے جو مجھے نظر آ رہا ہے. بس کرو طالب, کیسی فضول باتیں کرو. اب کے کلثوم بھی نے قحط بھری آواز میں بولی. اتنی نیک اور پیاری بچی ہے, صورت سے اس کی سیرت نظر آتی ہے. آپ لوگ صورت سے دھوکہ کھا رہے ہیں. وہ ابھی اپنی بات پر اڑا تھا. نگین خاموش بیٹھی سن رہی تھی. اسے ڈر تھا کہیں نابیہ نے اس کے مس بہیو کے بارے میں نہ بتا دیا, لیکن فی الحال کلاس طالب کی لگ رہی تھی, لیکن وہ بھی اپنے بھائی سے اتفاق کرتی تھی. ہم نے یہ تربیت تو نہیں کی تھی طالب. شمسہ نے افسوس سے اس کے ہٹ دھرم انداز کو دیکھا. غیر لڑکی کو گھر میں رکھنے کی کیا سینس بنتی ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا. یہ گھر حذیفہ کا بھی ہے طالب, اور وہ اس کی مہمان ہے, اور وہ اسے یہاں اپنی ذمہ داری پر لایا. اس طرح کا سلوک کر کے تم اپنے بھائی کو ذلیل کر رہے ہو. کلثوم کا غصہ آ گیا. طالب ہونٹ بھیج کر. ہمارا تجربہ تم سے زیادہ ہے, ہمیں بھی لوگوں کی پہچان ہے. شمسہ پھپھو کے کہنے پر انگلی سے پیشانی مسلنے لگا. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ گہرا سانس لے کر تحمل سے سب خواتین کو دیکھنے لگا. اگر وہ تمہیں پسند نہیں تو اپنی ناپسندیدگی خود تک محدود رکھو, یہ یاد رکھو. وہ ہمارے گھر مہمان ہے. شمسہ کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا اور کھڑا ہو گیا. دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے بمشکل دکھتی آنکھوں کو کھولا اور جلدی سے اٹھی. دروازے پر قاسم کو دیکھ کر وہ سر جھکا گئی, جبکہ قاسم اس کی سوچی آنکھیں دیکھ کر شرمندہ ہو. مما بلا رہی ہے. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ پریشانی سے بولی. ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس کی پریشانی قاسم کو بری لگی. چلو کہہ کر وہ مڑا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگے. کہاں چلی گئی تھی بیا؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی. اس کے اندر داخل ہوتے کلثوم بے تابی سے بولی. تو ان کے انداز میں پیار محسوس کر کے اس کی آنکھیں نم ہوئی. ادھر آؤ میرے پاس. انہوں نے اپنے قریب بیٹھ پر اشارہ کیا تو ان کے قریب بیٹھ گئی. مما دیکھیں کتنا روئی ہے, آنکھیں دیکھیں اس کی. قاسم نے ماں کے قریب لیٹتے اس کی جھکی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا. کلثوم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا, جو پل کے تیزی سے جھپکاتے ہوئے آنسو روک رہی تھی. کلثوم نے اس کے ہاتھ تھام لیے. بیٹا طالب نے جو بات کی اس کے لیے ہم سب نے اسے بہت ڈانٹا. وہ شرمندہ بیٹا, وہ دل کا برا نہیں ہے, پتہ نہیں ویسے کیوں بولا. بہرحال آئندہ ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہنے کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ ہونٹوں سے لگائے تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر پھیلے تھے. انہوں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ اس کا تھر تھپ تھپانے لگے تو اس نے رونے میں روانی آ گئی. بیا تم تو اتنی بہادر بچی ہو, مجھے اندازہ ہے تمہارا دل دکھا. ہم نے ڈانٹ دی اسے, اب تم اسے روگی تو میں بھی
ابھی اسے بلا کر تمہارے سامنے 2 جوتے لگاؤں گی۔ اب اس کا رونا سسکیوں میں بدلنے لگا۔ قاسم جاؤ طالب کو بلا کر لاؤ۔ اسے چپ نہ ہوتا دیکھ کر انہوں نے غصے سے کہا اور قاسم چھلانگ لگا کر اٹھا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نہیں پلیز میں چپ ہوں۔ اس نے تیری سے آنسو صاف کیے تو قاسم اور کلثوم بے ساختہ مسکرائے تھے۔ آج جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا، میرا سر دبایا، میرے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اور مجھے بچوں کی طرح کھلایا، جب تک میں لیٹی رہی تم میرے پاس بیٹھی رہی، مجھے لگا میری بیٹی میرے پاس موجود ہے۔ وہ خوش ہو کر قاسم کو بتا رہی تھی جبکہ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ فوزی اور فوزی کی بیٹیوں کے لیے کرتی تھی، لیکن کبھی کسی نے شکریہ کا ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ مجھے تو آج لگ رہا تھا کہ مجھے ہمیشہ بیٹی کی کمی محسوس ہوتی تھی، وہ آج پوری ہوگی۔ ان کے کہنے پر خود پر اس کا کنٹرول ختم ہوا، اب ان کے سینے پر سرک کر رونے لگی۔ کلثوم نے بھی آپ دیدہ ہو کر اسے بازو کے حلقے میں لے لیا، جبکہ دودھ گرم کر کے لے کر آتی نگین سب سنتی دروازے پر رکی۔ اسے ایک دم بیا بہت بری لگنے لگی تھی۔ سنم کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھی، جبکہ طالب بھی بیا کے ساتھ اپنے سلوک کے لیے حق بجانب لگ رہا تھا۔ وہ اپنے تاثرات نارمل کرتی اندر داخل ہوئی۔ یہ دیکھو میری دوسری بیٹی بھی آ گئی۔ کلثوم نے اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آپ کی بیٹی صرف میں ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کے لہجے میں ناراضی سب کو صاف محسوس ہوتی تھی۔ ہاں تم ہی میری بیٹی ہو۔ کلثوم نے اس کی ناراضی محسوس کر کے بات بدل دی۔ قاسم بیا کو باہر لے جاؤ، تھوڑا موڈ بدل جاتا ہے۔ نہیں آنٹی میں ٹھیک ہوں، وہ گھبرا کر بولی، اکیلے قاسم کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم ٹھیک ہو، لیکن باہر کا چکر لگاؤ، 2 ماہ سے گھر میں ہی بند ہو۔ چلو بیا مزہ آئے گا، آئس کریم کھلاؤں گا، قاسم نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا تو اس نے نگین کی طرف دیکھا۔ نگین تم بھی چلو۔ نہیں تم جاؤ، میں چھوٹی ماما کے پاس رکوں گی۔ چھوٹی ماما میں آپ کے پاس سو جاؤں، اس نے نہ خود سے کہہ کر کلثوم سے پوچھا۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم کیوں اپنی نیند خراب کرو گی؟ نہیں ہوگی خراب، وہ کہہ کر بیڈ پر چڑھ گئی، مطلب ان کے ساتھ سوئے گی۔ چلو تم تو اٹھو، قاسم نے اسے بیٹھتے دیکھ کر پکا۔ جاؤ بیٹا، کلثوم کے کہنے پر اسے مجبوراً اٹھنا پڑا، جبکہ نگین ان کے جاتے کلثوم سے باتیں کرنے لگی۔ دھیان بار بار کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے پتہ تھا رات کو حذیفہ اپنی ماں کو ضرور فون کرتا، اور اس کی یہاں موجودگی کا مطلب بھی یہی تھا کہ حذیفہ کو پتہ چلے وہ اس کی ماں کے ساتھ ہے۔ دور پھٹے منہ، ہر کام دے وچ مطلب۔ آج سنڈے تھا، صبح آج لیٹ اٹھے تھے، سو ناشتہ بھی لیٹ ہو رہا تھا۔ وہ ڈائننگ روم میں آیا تو زبردست خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو ایک دم اس کی بھوک چمک اٹھی۔ واہ آج تو کمال ہو گیا، اس نے خوشگوار حیرت سے ٹیبل پر رکھے پراٹھے کو دیکھا جو قاسم کے آگے رکھا تھا۔ اس نے جھک کر ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا، رکھا، زبردست۔ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آلو کا پراٹھا کھا رہا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر قاسم کے ساتھ بیٹھ کر بڑی رغبت سے کھانے لگا۔ یہ لبنہ اتنی اچھی کب سے ہوگی، کتنے اہتمام کے ساتھ ناشتہ بنائے، وہ تو جلے ہوئے ٹوسٹ اور کالی چائے بنا کر ہم پر احسان کرتی ہے۔ طالب نے کھاتے ہوئے مذاق کیا، تبھی انابیہ پراٹھے والی پلیٹ لے آئی اور طالب پر نظر پڑتے بڑے بے ساختہ انداز میں رکی۔ لاؤ یار، قاسم کے کہنے پہ اس نے پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھا۔ بھائی لبنہ اتنی اچھی ابھی بھی نہیں ہوئی، یہ بیا نے بنایا۔ قاسم کے کہنے پر منہ کی طرف جاتا طالب کا ہاتھ وہیں رک گیا، نوالا اس نے واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ قاسم نے حیرت سے اسے دیکھا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا طالب نے غصے سے لبنہ کو آواز دی۔ جی بھائی، وہ تیری سے باہر آئی۔ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ، پراٹھا لے آؤں بھائی؟ طالب نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ آملیٹ اور کافی کا ایک کپ، اور تم بنانا۔ آخر میں اس نے تم پر زور دے کر کہا تو لبنہ کے مڑتے ہی وہ بھی شرمندہ ہو کر واپس کچن میں۔ قاسم خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ تینوں کی چھتر مار دیا ہے، ایویں ہر ٹائم سڑیا پجیا رہنا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آیا تو لاؤنج میں نگین، رخسانہ اور شمسہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس نے بیٹھتے ہوئے ارد گرد نظریں گھمائی۔ قاسم کہا ہے؟ وہ پچھلے لان میں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بیا کے ساتھ کچھ بنا رہا ہے، شمسہ ہنستے ہوئے بولی۔ آپ لوگوں نے کیا کچن اس لڑکی کا نام کر دیا؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا۔ لبنہ اور سکینہ اماں کس لیے؟ اور قاسم اسے کیا باورچی بننا ہے جو ہر وقت کچن میں گھسا رہتا ہے؟ شمسہ اور رخسانہ نے حیرت سے اس کا چہرہ غصہ دیکھا۔ سارا کام لبنہ اور سکینہ ہی کرتی ہیں، بیا بس شوق سے کچھ بنا لیتی ہے، لیکن سچ تو یہ کہ اس ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ لیکن مجھے بالکل نہیں پسند وہ لڑکی، ہر جگہ گھومتی رہتی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہر چیز میں گھس کر کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ طالب تم پھر شروع ہو گئے؟ شمسہ نے افسوس سے دیکھا تو ضبط کے مارے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ تبھی لبنہ چائے لے کر اندر آئی، کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ مڑنے لگی جب رخسانہ نے اسے پکارا۔ لبنہ حذیفہ اگر اٹھ گیا تو اسے کہو چائے تیار ہے۔ آنٹی حذیفہ بھائی تو کب کے اٹھ گئے، وہ پیچھے لان میں قاسم بھائی اور بیا باجی کے ساتھ ہے۔ شمسہ اور رخسانہ نے سر ہلا کر کپ اٹھا لیا، لیکن نگین اور طالب کے ماتھے پر پڑ گئے۔ نگین کچھ دیر تو ضبط کر کے بیٹھی رہی، پھر کپ رکھنے کے بجائے اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ جالی والا دروازہ کھول کے وہ باہر آئی تو وہ تینوں کسی بات پر ہنس رہے تھے، جبکہ سامنے باربیکیو کا اہتمام تھا۔ انابیہ گوشت کا مسالہ لگا رہی تھی۔ جالی والا دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہ تینوں کسی بات پر ہنس رہے تھے، جبکہ سامنے باربیکیو کا اہتمام تھا۔ انابیہ گوشت کو مسالہ لگائی تھی، قاسم اسے سیخوں پر پرو رہا تھا، جبکہ حذیفہ انہیں کولوں پر بھون رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر کلثوم بیٹھی ان کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ کمپلیٹ ہیپی فیملی والی فیلنگ آ رہی تھی جس نے نگین کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور سب کے دیکھتے اس نے مشکل سنبھلتے ہوئے چہرے پر نقلی مسکراہٹ کو سجایا۔ آپ لوگ خود ہی اکیلے انجوائے کریں، مجھے بھی بلا لیتے، وہ حذیفہ کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ کچن کے نام سے تمہارے منہ کے جو زاویے بنتے ہیں، اسے دیکھنے سے بہتر تھا تمہیں نہ بلایا جائے۔ جب آپ قاسم کی طرف سے آئے تو بیا سر جھکا کر مسکراتی۔ نگین نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں جو ہوں وہی ہوں، اچھا بننے کے لیے ڈرامے نہیں کرتی۔ یہاں ڈرامے کون کر رہا ہے؟ حذیفہ نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے بڑی مشکل سے خود کو بیا کو دیکھنے سے روکا۔ اس کی بات کر رہی ہوں، اس نے قاسم کی طرف اشارہ کیا۔ میں تو بالکل ڈرامے باز نہیں ہوں، نہ ہی کام چور تمہاری طرح، بیا بھی تو جو تمہاری جتنی ہے، پر اسے دیکھو سب کام آتے ہیں۔ قاسم نے اسے چڑھایا تھا۔ تم بیا کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہے ہو؟ اب کہ وہ طیش کے عالم میں بولی۔
تمہارا کیا مقابلہ بیا کے ساتھ؟ وہ اب بھی اسے چڑھا رہا تھا. میں یونیورسٹی جاتی ہوں, دوسرا ہمارے گھر ایک نہیں 2 میڈ ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح کوکنگ سیکھ کر لوگوں کو امپریس کرنے کی. اس کے لہجے میں نابیہ کے لیے حقارت تھی جسے محسوس کر کے وہ تینوں تھم گئے. اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ حذیفہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. ایک پل کے لیے نگین گھبرا گئی. وہ ایک بات کریے حذیفہ. بات بگڑتی دیکھ کر کلثوم کو بولنا پڑا. مجھے تو بات نہیں, طنز لگ رہا ہے. وہ اب بھی اسی سنجیدگی سے نگین کو دیکھ رہا تھا. اسے ناراض کے غصے سے اپنی طرف دیکھتا پا نگین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اسے روتا دیکھ کر نابیہ پریشان ہوئی, جبکہ قاسم بھی گھبرا گیا. اگر یہاں طالب آ جاتا تو نگین کو روتا دیکھتا تو سب کی شامت آ جاتی. ارے لڑکی, پہلے خود سے بات کرتی ہو پھر خود ہی رونے لگتی ہو. قاسم نے جلدی سے بارو سے کھل کے لیا, لیکن وہ اب بھی نم آنکھوں سے حذیفہ کو دیکھ رہی تھی جو اسے نظر انداز کر کے سیکھوں کی طرف متوجہ تھا. نگین ادھر آؤ میری بچی. کلثوم کے بلانے پر وہ اس کے پاس جا کر اور زور سے رونے لگی. حذیفہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی ماں سے لپٹی اس کی شکایتیں لگا رہی تھی. جی تو گائز, یہاں پہ ہماری ایک ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی رائے کا اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے. اللہ حافظ.